رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لك الحمد يا الله خلقتنا وهديتنا وأنقذتنا من النار. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وأرشدتنا إلى السنة والجماعة. صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فضل على الأمم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رن کے محفل حضرت صاحبزادہ مولانا محمد حسنات احمد صاحب جلالی زید مجدہ فاضل محتشم حضرت مولانا محمد عتیق الرحمن صاحب زید مجدہ حضرت مولانا ریاض احمد جلالی صاحب زید مجدہ وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے رکن کی سرزمین پر جامعہ محمدیہ نوری رضیہ بھکی شریف کے قابل فخر فرزند حافظ الحدیث امام العصر حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کے منظور نظر استاد العلماء مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا
محمد اشرف جلالی صاحب رحمہ اللہ تعالی کے سالانہ عرس مقدس کی اس تقریب میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال حضرت کے مرقد پر نور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور رب ذوالجلال ان کے اس مرکز کو مزید عروج عطا فرمائے، اور ان کے صاحبزادگان کو ان کا مشن اچھے طریقے سے مزید اچھے طریقے سے آگے چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر پہلے آپ نے عظیم مذہبی سکالر پیر طریقت حضرت صاحبزادہ سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی سجادہ نشین آستانہ عالیہ بکی شریف کا کتاب سماعت کیا۔ بندہ ناچیز مختصر سے وقت کے لیے آپ کے سامنے موجود ہے۔ مجھے امید ہے آپ متوجہ رہیں گے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمارے اس پروگرام کو دونوں جہاں میں ہماری سعادت کا سبب بنائے۔ اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں ہر لمحہ ہر سانس میں اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال کا ہم پہ اتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان عطا فرمائی ہے۔ اس ایمان کی روشنی میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اسی طرح کی شکل و شباہت والے لوگ آج بھی کفر کی اور گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کی تعداد بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں ایمان کی تجلی بخشی ہے، یقین کا چراغاں دیا ہے، اور رب ذوالجلال نے اپنی معرفت عطا کی ہے، جس کے زیر سایہ ہماری زندگی کے شب و روز قرآن و سنت کا پیغام سنتے سناتے پڑھتے اس پہ عمل کرتے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق گزر رہے ہیں۔ میں آج کی اس گفتگو میں مومن کی جو ڈیوٹی ہے اور ایک مسلمان کے جو کرنے کے ضروری کام ہے اس سے متعلق چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم اپنے معمولات کی چھان بین کریں کہ ہم کیا وہ ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں یا کوئی اس میں کمی ہے۔ اگر کمی ہے تو اس کمی کو دور کیا جائے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں، جب دروازہ بند ہو جائے گا تو پھر صرف افسوس باقی رہ جائے گا، قبل اس کے کہ وہ وقت آئے ہمیں جو ایک مومن کے کرنے کے کام ہے اور جو ایک مسلمان کی شان ہے، ہمیں اس کی طرف متوجہ ہو کر اپنی اور اپنے ماحول کی اصلاح کرنی چاہیے۔ رب ذوالجلال نے انسان کو اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا، اسے احسن تقویم کہا، اسے اپنی خلافت عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہہ کر عزتوں کے تاج حضرت انسان کے سر پہ رکھے۔ اس انسان میں رب ذوالجلال نے
اس کے پورے پیکر کو حسن بخشا اور اس کے جسم میں ایک جگہ کو اپنی خصوصی تجلیوں کے لیے چنا، اس جگہ کو دل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حکمت سے دل کا تعارف کرواتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، ان للہ اوانی الا وہی القلوب۔ فرمایا جیسے تم گھروں میں برتن رکھتے ہو، ان برتنوں کو استعمال کرتے ہو، ان میں بہت سی چیزیں ڈالتے ہو، انہیں کبھی بھرتے ہو کبھی خالی کرتے ہو، اللہ کے بھی برتن ہیں۔ اللہ کے برتن کیا ہے، ان میں ہوتا کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے برتنوں کا تعارف کرواتے وقت یہ ارشاد فرمایا، الا وہی القلوب، اللہ کے برتنوں کو دل کہا جاتا ہے۔ انسانی بدن میں جو دل ہے یہ اللہ کا برتن ہے۔ اللہ نے اس کو اپنے نور سے بھرنے کے لیے پیدا کیا۔ بندے کے اندر اس مقام کو اپنی محبت سے بھرنے کے لیے پیدا کیا۔ دوسرے مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی کامیابی کا راز بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فی الجسد مضغہ، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ان صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم ہی صحیح ہو جاتا ہے، وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسْدُ كُلُّهُ، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، اس ٹکڑے کو دل کہا جاتا ہے، جس پر صحت اور فساد کا مدار۔ ظاہری طور پر بھی انسان کی جو صحت ہے، جسمانی صحت، اس کا بھی مدار اس پر ہے، اور ایمانی صحت کا اور روحانی صحت کا مدار اس پر ہے۔ وہ دل ہے، صحیح ہو جائے سارا بدن صحیح ہوتا ہے، خراب ہو جائے سارا بدن خراب ہوتا ہے۔ وہ صحیح ہو جائے انسان میں تقدس آتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، پارسائی ہوتی ہے۔ خاک کا پتلا بڑھتے بڑھتے قدسیوں کے لیے بھی باعث اشک بن جاتا ہے، اور اگر دل خراب ہو انسان معاشرے کا ایک بوجھ بن جاتا ہے، بے حیائی اور عریانی فحاشی کا پلندہ بن جاتا ہے، معاذ اللہ گرتے گرتے حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ وہ چلتا ہے زمین کانپتی ہے، اس کی نحوستوں سے معاشرے میں رحمتوں کا نزول رک جاتا ہے۔ یہ بھی ایک انسان ہوتا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے دل کو محور بنایا اور دل کو معیار بنایا کہ اس وقت دل کو سنبھال کے رکھا جائے، اس وقت افادیت اس اتنی ہوتی ہے، اتنی ہوتی ہے، اتنی ہوتی ہے، بڑھتے بڑھتے انسان فرشتوں کے درجے تک ہی نہیں، اس سے آگے بھی چلا جاتا ہے۔ اور اگر اس کو نہ سنبھالا جائے، زنگ آلود ہو جائے، اس پہ داغ لگ جائیں، یہ اندھیر نگر بن جائے، تو پھر نیچے جاتا ہے، زوال آتا ہے، گرتے گرتے انسان حیوانوں تک کی نہیں، حیوانوں سے بھی معاذ اللہ بدتر ہو جاتا ہے۔ مدار اس دل کے اوپر ہے۔ دل دیتے وقت رب ذوالجلال نے کسی کو سیکنڈ ہینڈ دل نہیں دیا کہ کہیں استعمال شدہ کسی میں لگا دے، کہیں کوئی پرانا کسی کو دے دے، کہیں دھندلا دل کسی کو اللہ عطا کر دے۔ میرے رب نے ہر ایک کو دیتے وقت ستھرا دل عطا فرمایا ہے۔ اگرچہ بچہ ہو چودھری کا، اگرچہ بچہ ہو مزدور کا، اگرچہ تاجدار کے کاشانے میں پیدا ہو رہا ہو یا فقیر کی کٹیا میں پیدا ہو رہا ہو، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا، اس کا دل دماغ گندا نہیں ہوتا، اس کا آئینہ ادراک کھلا نہیں ہوتا۔ رب ذوالجلال اس کو اپنی طرف سے بالکل تازہ روحانیت والا چمکدار دل عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد ابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی، پھر جا کر صحبت اثر انداز ہوتی ہے
اور اس دل کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر جا کر خرابیاں بنتی ہیں. اور اگر اصلاح کی طرف انسان مائل ہو جائے، دل توبہ کی وجہ سے ستھرا ہو جاتا ہے، داغ ختم ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ حدیث شریف یہ واضح کر رہی ہے کہ رب ذوالجلال کسی کو مستعمل دل جو پہلے سے بگڑا ہوا ہو وہ نہیں دیتا. وہ ہر ایک کو اگرچہ کسی کتنے بھی مزدور غریب انسان کا وہ بیٹا کیوں نہ ہو، رب ذوالجلال اس کو ستھرا دل عطا فرماتا ہے. اب اس مقام پر ہر دماغ میں ایک سوال آ سکتا، یہ دل جو محور برکات ہے اور یہ دل جو انسان کی عظمت کا جس میں راز ہے، یہ دل جس کی بنیاد پر انسان بڑی اونچی پرواز کر سکتا ہے اور فرشتوں سے بھی آگے نکل سکتا ہے، یہ دل جیسے مومن میں ہے ایسے ہی کافر میں بھی ہے، جیسے مومن میں ہے ایسے ہی منافق میں بھی ہے. جب تینوں مقامات پر ایک ہی طرح کا پرزہ رب نے لگایا ہے اور دل دیے ہیں، تو آخر فرق اتنا کیوں بن گیا کہ مومن تو فردوس کے بالا خانوں کا مہمان بنا اور کافر جہنم کا ایندھن بن گیا، منافق درک اسفل میں چلا گیا. دل جب رب ذوالجلال نے دیتے وقت ستھرا دیا تھا اور اس میں صلاحیت والا دل رکھا تھا اور دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے لیے مرکز بنایا تھا، تو اتنا بڑا فرق جو زمین و آسمان سے بڑا فرق ہے آخر دلوں کے نتیجے میں کیوں ہو گیا؟ اسی چیز کو سمجھتے ہوئے آج ہم نے اپنا یہ سبق سننا سنانا ہے تاکہ ہم اپنے دلوں کا خیال کریں اور اپنے دلوں کی جو روشنی ہے اس کو تیز کرنے کا ہم اہتمام کریں. دل چونکہ حدیث شریف میں آ کر برتن کی طرح ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر مشکل سے مشکل مسئلہ بھی سمجھا دیتے تھے اور جو غیر محسوس چیز ہے مثال دے کے یوں بیان کر دیتے تھے جیسے دل کے وقت سورج چمک رہا ہو. دل چھپی ہوئی چیز ہے لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. آپ نے اسے دیکھا، اس کا علاج کیا، علاج کرنے کا طریقہ امت کو دیا، امت کے دلوں کا علاج کیا، ان کو سمجھایا کہ دل اگر اس میں سیاہی آ جائے تو اس کو پھر بدلا کیسے جا سکتا ہے، صحت کیسے ملتی ہے. ہر چیز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں ہمارے روشنی موجود ہے. اب دل برتن ہے، یوں سمجھو قحط پڑا ہوا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ پیاسے تھے، منتظر تھے کہ کب ابر کرم چھا جائے اور بارش ہو اور ہم اپنے لیے کچھ پانی اکٹھا کر لیں. اللہ کا کرم ہوا، برسات شروع ہو گئی. اب لوگوں کے پاس برتن موجود ہیں، سارے اس پانی کو اکٹھا کرنے کے لیے آ گئے. برتن کافر کے پاس بھی ہے، برتن منافق کے پاس بھی ہے اور برتن مومن کے پاس بھی ہے. یہ ظاہری بارش جب برس رہی تھی تو دو انسان ان کا طرز عمل کیا ہے، ایک نے برتن سیدھا رکھا ہے اور دوسرے نے الٹا رکھ دیا ہے. بارش جون کے برسی اور موسلادھار برسی اور برتن بھی دونوں بالکل صحیح سلامت ہے اور دونوں میں کوئی فرق نہیں، وسعت دونوں میں ہے، مگر ایک نے سیدھا رکھا ہے دوسرے نے الٹا رکھا ہے. بارش برس جانے کے بعد جس وقت یہ سوچا گیا کہ بارش سے فائدہ کس نے اٹھایا ہے اور کسے پانی ملا ہے اور کون پھر قحط کا مارا رہ گیا ہے، تو ہر شخص یہ فیصلہ کرے گا کہ جس نے برتن سیدھا رکھا تھا اس کا تو بھر گیا ہے اور جس نے الٹا رکھا تھا وہ بالکل محروم ہو گیا ہے. اب قصور بارش کا نہیں، وہ تو ہر طرف برسی ہے، قصور برتن کا بھی نہیں، وہ بالکل صحیح سلامت. قصور صرف استعمال کرنے والے کا ہے کہ جب بارش برس رہی تھی اس نے برتن الٹا کر کے رکھا ہے. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جہان میں ہر طرف جل تھل ہو گئی ہے اور یہ پھر بھی محروم رہ گیا ہے. میرے بھائیوں، بات یہ ہے کائنات بلک رہی تھی، پیاسی تھی، ہر طرف تشنگی محسوس ہو رہی تھی اور یقین و عمل کی کھیتیاں ویران ہو چکی تھی کہ مکہ شریف سے ابر کرم چھا گیا
اور 12 ربیع الاول شریف کی روحانی اور سہانی صبح کو سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رونما ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی اور آپ اس قدر اپنی رحمتوں کی ہمراہ اس دنیا میں تشریف لائے کہ خود اپنے الفاظ میں یہ بیان کر دیا مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر. لوگوں، میرے رب نے جو مجھے ہدایت دی ہے اور جو مجھے علم دیا ہے وہ کتنا ہے؟ وہ بارش جیسا ہے. کمثل الغیث، قطرہ نہیں، وہ بارش ہے. اور بارش کون سی؟ جو موسلادھار برسے. کمثل الغیث الکثیر، موسلادھار برسے. اور پھر ایک ضلع میں یا ایک ملک میں، ایک خطے میں فرمایا نہیں، اصاب ارضا، مجھے میرے رب نے وہ ابر کرم بنایا ہے کہ میری بارش نے دنیا کا 1 انچ علاقہ بھی خشک نہیں رہنے دیا. اصاب ارضا، پوری روئے زمین پر برسنے والی میں بارش ہوں. میرا علم، میری ہدایت، میں لوگوں کے دلوں کے زنگ اتارنے کی جو طاقت لے کے آیا ہوں، اور میں لوگوں کی دلوں کی کیاریاں سیراب کرنے کی جو بارش لے کے آیا ہوں، اور میں جو کھیتیوں کو سرسبز و شاداب کرنے کے لیے اپنے کرم بن کے آیا ہوں. مجھے میرے رب نے قطرہ نہیں بنایا، بارش بنایا ہے. اور بارش وہ نہیں جو بخیل ہو، بارش ہو جو برسے ہر طرف سخاوت کر دے اور جل تھل کر دے. اور پھر فرمایا میں کسی ایک خطے یا علاقے کے لیے ابر کرم بن کے نہیں آیا، مجھے میرے رب نے کائنات میں ہر طرف ابر کرم بنایا ہے. اب وہ ظاہری برسات ہوئی، اس میں جس نے برتن الٹا رکھا اس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ برتن میں کچھ ہے، اور نہ بارش پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے. میرے بھائیوں، جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابر کرم برسا، برتن لے کے 2 شخص نکلے. ایک کا نام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھا اور دوسرے کا نام ابو جہل تھا. حضرت صدیق اکبر نے سیدھا رکھ دیا، ابو جہل نے الٹا رکھ دیا. اب بارش کے برسنے میں کوئی قصور نہیں ہے، برسی ہے، ہر طرف برسی ہے، مگر برتن کے استعمال میں ہے. ابو جہل رجسٹرڈ جہنمی ہے، ناری ہے. میرے محبوب علیہ السلام کی رحمت سے اسے کوئی شیشہ نہیں مل سکا اور وہ محروم کا محروم رہا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے برتن سیدھا رکھا ہے، اللہ نے اپنی رحمتوں سے معمور فرما دیا ہے. یہ دل استعمال کے لحاظ جو اس طبقہ کے لوگ تھے، سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان الٹے کر کے رکھے ہوئے دوسرے برتن سیدھے کرنے والے ہیں جن میں روشنی ہے، نور ہے، تجلی ہے. اب ان میں فرق بہت زیادہ ہے. اور یہاں ظلم کسی نے نہیں کیا. کوئی کہے کہ ابو جہل پہ رب نے ظلم کیا، معاذ اللہ، اللہ ظلم سے پاک ہے. کوئی کہے کہ نہیں بارش صحیح نہیں برسی، یا یہ کہے کہ بارش میں کوئی کمی تھی، نہیں، بارش میں کوئی کمی نہیں تھی. بارش کو برسنے کی جو سخاوت کی عادت ہے آج تک وہ جاری ہے، اور آج بھی وہی بارش دلوں کے اندر یوں داخل ہوتی ہے کہ بریلی کا عشق بولتا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. وہ کتنی صدیوں کے بعد جو دلوں کو سیراب کر رہی ہے، براہ راست جہاں برس رہی تھی وہاں کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس واسطے استعمال اس نے اس طرح کیا ابو جہل نے، اور اس کے طبقے کی جو ہٹ دھرم کافر تھے اس کو الٹا کر کے رکھا. اور یہی آج تک اس طرز کے لوگوں کا طریقہ موجود ہے. جنہوں نے الٹے رکھے ہوئے ہیں انہیں کچھ میسر نہیں آیا، اور جن کے سیدھے ہیں ان کے کل بھی بھرے تھے، ان کے آج بھی بھرتے آ رہے ہیں. اب ایک طریقہ ہے کافر کا، اور دوسرا طریقہ ہے مومن کا، تیسرا طریقہ ہے منافق کا. منافق نے بھی برتن رکھا ہے اور اس نے الٹا کر کے نہیں رکھا. منافق نے برتن سیدھا کر کے رکھا ہے. کلمہ پڑھنا یہ ایسے گویا برتن سیدھا کرنا ہے. منافق بھی کلمہ پڑھ گیا، برتن اس نے سیدھا رکھا ہے. تو منافق کی ایک بات مومن سے ملتی ہے، ایک بات کافر سے ملتی ہے. وہ ایک جہت سے مومنوں کے ساتھ اس کی مشابہت بنتی ہے، اور رزلٹ کے لحاظ سے وہ رجسٹرڈ جہنمی ہے. کیسے؟ برتن سیدھا رکھنے کے لحاظ سے اس نے بھی سیدھا رکھا ہوا ہے. وہ
مومنوں کے ساتھ مل گیا کہ مومنوں نے برتن سیدھے رکھے ہیں، اس نے بھی سیدھا رکھا ہے، مگر رزلٹ کے لحاظ سے وہ کافروں کے ساتھ ہے۔ جیسے الٹے برتن والے کے پلے کچھ نہیں تھا، ایسے اس کے پلے بھی کچھ نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، وہ الٹا کر کے محروم رہا اور یہ سیدھا رکھ کے محروم رہا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے برتن بھی سیدھا ہو، بارش بھی برس رہی ہو اور پھر محرومی بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو سمجھانے والی بات ہے۔ منافقت کسے کہا جاتا ہے؟ منافقت سادہ لفظوں میں وہ جرم ہے جس کی وجہ سے بندے کی اس حساس قیمتی برتن کو ٹھیس پہنچتی ہے، ٹھوکر لگتی ہے اور اس میں دراڑ پڑ جاتی ہے، اس کے پیندے میں شگاف ہو جاتا ہے۔ اب برتن سیدھا پڑا ہو، اوپر سے بارش برس رہی ہو مگر پیندے میں شگاف ہو تو کیا آپ کہیں گے کہ وہ بھر جائے گا، اس میں کچھ پانی رک جائے گا یا اس کو کچھ پیدا ہو جائے گا؟ بارش کتنی برسے گی، موسلادھار برسے گی، بارش میں کوئی کمی نہیں کی، بارش کا کوئی قصور نہیں ہے، برتن کا بھی قصور نہیں ہے، قصور اس منافقت کا ہے جس کی بنیاد پر برتن کے پیندے میں سوراخ ہو چکا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کافر کلمہ پڑھے بغیر جہنمی بن گیا، منافق کلمہ پڑھ کے بھی جہنمی بن گیا۔ کافر کو برتن الٹا رکھنے کی وجہ سے جہنم ملی اور منافق کو سیدھا رکھ کے پھر بدعقیدگی کی بنیاد پر جو سوراخ کر بیٹھا تھا اس کی وجہ سے یہ جہنم میں پہنچ گیا۔ اس بات کے سیدھے برتن کو دیکھ کر جس وقت آپ یہ عام فکر کے لحاظ سے نتیجہ نقل کرنا چاہیں، اس کے لیے فتویٰ کے لیے کسی بڑے مفتی کے فتویٰ کی ضرورت نہیں ہے۔ سادہ سے سادہ انسان مجمع کے آخر تک جو بیٹھا ہے وہ بھی اس بات پر میرے ساتھ اتفاق کرے گا کہ جب برتن کے پیندے میں سوراخ ہے، اب پانی جتنا بھی ہو کچھ وقت کے لیے اگر تھوڑا سا لگے بھی لیکن سوراخ کی وجہ سے رک نہیں سکے گا، نکل جائے گا۔ بل آخر رزلٹ ہے وہ برتن بالکل خالی ہوگا، الٹا اور وہ سیدھا جو سوراخ والا ہے، ان دونوں کا حشر ایک جیسا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ برتن سیدھا ہے اور پیندے میں سوراخ ہے، اوپر سے جتنا پانی بھی نمازوں کا داخل کرو، جتنا پانی بھی روزے کا داخل ہو جائے، جتنا پانی حج کا، زکات کا، جہاد کا، تبلیغ کا کارج ہے اور جو کچھ بھی ہے وہ داخل ہوتا ہے، مگر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ بالکل کلیئر ہے کہ جب انجام ہوگا ایک قطرہ بھی اس کے پلے نہیں ہوگا۔ یہ ہے وہ میرے محبوب علیہ السلام کا صحیح بخاری کا فرمان جس وقت فرمایا تھا یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم، میری امت کے کچھ قاری ایسے ہوں گے، کچھ عالم ایسے ہوں گے، کچھ دین کا نعرہ لگانے والے ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے مگر کیا قرآن ان کے پاس ہوگا؟ فرمایا نہیں، قرآن نہیں ہوگا۔ لا یجاوز حناجرہم، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، گرنتھ نہیں پڑھیں گے، وہ تورات نہیں پڑھیں گے، وہ زبور نہیں پڑھیں گے، وہ انجیل نہیں پڑھیں گے، یہی قرآن پڑھیں گے مگر حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ اور ساری زندگی برتن سیدھا رکھ کے، چلے کاٹ کے، نمازیں پڑھ کے، سجدے کر کے کیا کچھ ملے گا؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، دین سے یوں گوئے ہوں گے جیسے شکار میں گھس کے تیر بہر نکلتا ہے تو بالکل خالی نکل جاتا ہے، اس شکار کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اور میں ایسے ہی میری امت کے اندر ایک طبقہ ہے کلمہ پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، اس کے باوجود کہ وہ نیکیوں کا ایک طویل سلسلہ لوگوں کو دکھانے والے ہیں مگر بالآخر جب موت آئے گی انجام ہوگا اور چونکہ پیندے میں سوراخ ہو چکا ہے، کوئی چیز اٹکتی نہیں ہے، کوئی چیز رکتی نہیں ہے، تو اس سوراخ کی بنیاد پر یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، دین سے یوں خالی ہوں گے، ایک قطرہ بھی ان کے پلے نہیں ہوگا، ایک قطرہ بھی ان کو میسر نہیں آئے گا۔ اس بات سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اہل حق، اہل سنت و جماعت، تمہیں اللہ نے تمہیں برتن بھی دیے ہیں، برتن سیدھا رکھنے کا طریقہ بھی دیا ہے اور بدعقیدگی سے، بد اعتقادی سے اپنے آپ کو بچا کے برتن کو ٹھوکر لگنے سے بھی محفوظ رکھنے کا گھر سکھایا ہے۔ لہذا آج ضرورت یہ ہے
آج چونکہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلاتے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ تم صرف یہ دیکھتے ہو کہ برتن سیدھا ہے اور یہ دیکھتے ہو کہ بارش ہو رہی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ نیچے سوراخ بھی ہو چکا ہے۔ برتن سیدھا دیکھ کر، بارش برستی دیکھ کر، اسلام کی تعلیمات، قرآن کا ہونا یہ بارش کا برسنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے معجزے چلے گئے، میرا معجزہ میرا قرآن ہے۔ انما الذی اوتیت وحیا اوحی اللہ الی، ہر نبی کو اللہ معجزہ دیتا ہے اور میرا سب سے بڑا معجزہ میرا قرآن ہے۔ کیسے؟ فرمایا باقی لوگوں کے، انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزے دنیا میں لوگوں کے پاس موجود نہ رہے، میرا ہمیشہ موجود رہے گا۔ ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، اور مجھے امید ہے جب میرا معجزہ ہمیشہ کا ہے تو میرے غلام سب سے زیادہ ہوں گے۔ آج عصائے کریم علیہ السلام تو آپ کو نظر نہیں آتا، آج صالح علیہ السلام کی اونٹنی تو نظر نہیں آتی، وہ حصے معجزے جب تک حص کے سامنے تھے معجزہ، اب تو صرف خبر باقی رہ گئی۔ قربان جائیں اللہ کے کلام پر، قرآن مجید کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اس وقت بھی چیلنج تھا قرآن کا، آج بھی چیلنج ہے قرآن کا، یہ اعجاز اللہ کے کلام کا آج بھی موجود ہے۔ محبوب علیہ السلام فرمانے لگے میرا معجزہ ہمیشہ چمکتا رہے گا، میرے معجزے کو دیکھ کر دنیا میرا کلمہ پڑھتی رہے گی۔ لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ بنجر زمین اگر آج بھی کسی کی ہے تو وہ یہ شکایت نہ کرے کہ ابر کرم نے برسنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر آج بھی کسی کو بے رونقی کا سامنا ہے اور دل میں کھنڈر بستیاں موجود ہیں، کھنڈرات ہیں دل کے اندر، اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ماہ مدینہ نے چمکنا چھوڑ دیا ہے، وہ چمک رہے ہیں، چمکا رہے ہیں، ان کا ابر کرم تو برس رہا ہے، مگر اپنی حیثیت کو دیکھنے چاہیے۔ وہ جو سوراخ ہے اس برتن کے پہلے کا، وہ جو دراڑ آ چکی ہے بدعقیدگی کی بنیاد پر، اس دراڑ کو مرمت کرنی چاہیے جس نے سارا نور کا سلسلہ خراب کر دیا ہے۔ جو کچھ جاتا ہے وہ نکل جاتا ہے، لیکن اہل سنت و جماعت وہ ہے کہ جن کو رب ذوالجلال نے دراڑ سے محفوظ فرمایا ہے۔ بدعقیدگی کا کوئی سوراخ موجود نہیں ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب بھرتے ہیں پھر بھی بھر جاتا ہے، اور اگر بھر بھر کے تھک کے سو جائیں پھر بھی بھرتا رہتا ہے۔ خوش عقیدگی اور بد عقیدگی میں فرق پڑا۔ بد عقیدگی سے تو سب کچھ کیا ہوا لٹ جاتا، اور خوش عقیدگی کی بنیاد پر کبھی بغیر کیے بھی مل جاتا ہے۔ میرے پاس اس کی بہت سی مثالیں، بخاری مسلم سے ایک مثال پیش کر دیتا ہوں۔ بخاری شریف میں حدیث شریف موجود ہے اور دیگر متعدد درجنوں ماخذ میں ہے، الفاظ کا تھوڑا فرق ہے، مضمون ایک ہی ہے۔ تبوک کی جنگ تھی، ہمارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تبوک میں جس وقت جنگ سے فارغ ہوئے تو اپنے غلاموں کو خوشخبری سنانے کے لیے جو انہیں رب نے دیا اس کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ دل کے رب کو دیکھے بغیر ایمان بالغیب لائے ہیں، نبی علیہ السلام کی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے گھر بار چھوڑ کے ساتھ نکل گئے ہیں، کافروں سے جا کے لڑ رہے ہیں، تو محبوب علیہ السلام خوش ہوئے کہ میرے دیوانے میرے کہنے پر رب کو بھی مان گئے ہیں، مجھے بھی مان گئے ہیں، جانے بھی دے رہے ہیں، اور میں تمہیں رب نے بڑا نوازا ہے۔ لیکن میں بتاؤں، ان بالمدینۃ قوما، مدینہ شریف میں میرے کچھ صحابہ ایسے ہیں جو یہاں نہیں آ سکے۔ اس وقت تم تبوک میں ہو، وہ مدینہ شریف میں ہیں۔ شارکون وہم بالمدینہ، اللہ نے انہیں گھر بیٹھے اے تبوک والوں تمہارے جتنا پورا ثواب دے دیا ہے۔ شارکون، وہ ہمارے ساتھ شریک ہوئے، وہم بالمدینہ، حالانکہ وہ مدینہ شریف سب سے جو دور کا
سفر تھا، تبوک کی جنگ کا تھا، جس کے لیے فنڈ ریزنگ ہوئی، بہت کچھ تیاری کی گئی، بھوک کاٹی، پیاس کاٹی صحابہ نے، پھر جا کے جنگ لڑی، مارا کافروں کو، زخم کھائے، سب کچھ ہوا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم نے جتنا اجر پایا ہے کچھ گھر بیٹھے اتنا اجر پا گئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس بات کو تسلیم کیا اور کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ نہیں ان کو نہیں مل سکتا۔ تعجب ضرور تھا، جو سوال آگے آ رہا کیف وہم بالمدینہ کے محبوب، انہیں ملا تو ہے لیکن کیسے مل گیا؟ گھر بیٹھے انہیں مل گیا۔ کیف وہم بالمدینہ کے، وہ مدینہ شریف میں راہ جہاد میں آئی نہیں ہے، قدم اٹھے نہیں ہے، پیاس لگی نہیں ہے، بھوک برداشت نہیں کی، کافروں کو مارا نہیں اور خود زخمی ہوئے نہیں، اور گھر بیٹھے ان کو اجر مل گیا۔ سبب کیا ہے؟ کئی بات استجاب کا ہے، تعجب ہے بڑا کہ گھر بیٹھے کیسے ان کو مل گیا۔ شک نہیں کہ انہیں نہیں مل سکتا، ہمیں ملا ہے ان کو نہیں مل سکتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے برتن سیدھے بھی ہیں اور ہر قسم کی ٹھوکر سے بات بھی ہے۔ کئی فہم بالمدینہ سے آج ہمارے ایمانوں کے لیے وہ روشنی پھیلا رہے تھے۔ آج کے بہت سے منکر یہ کہہ دیتے ہیں نبی کو معاذ اللہ اپنا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو محبوب علیہ السلام کی نگاہ کتنی تیز ہے، فرمایا صحابہ میں تمہارے ظاہر کو نہیں تمہارے باطن کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور تمہارے باطن کو نہیں تبوک میں بیٹھ کے مدینہ شریف کے عاشقوں کے دل بھی دیکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ جواب میں اس بات کا دخل ہے۔ جب پوچھا کئی فہم بالمدینہ کہ انہیں گھر بیٹھے یہ سب کچھ کیسے مل گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حبسہم العذر شریکونا بحسن النیہ، فرمایا عقیدہ صحیح تھا۔ حبسہم العذر، آنے کو تیار جن کی میں بات کر رہا ہوں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جسے آرام میرے ساتھ آنے سے آرام پیارا ہو۔ سارے پر توڑ رہے تھے کہ کب وقت آئے ہم تبوک میں پہنچے، لیکن جب وقت آیا تو وہ بیمار تھے، معذور تھے، چل نہیں سکے، آ نہیں سکے، خود نہیں آ سکے مگر دل ہمارے ساتھ رکھے ہیں۔ ان کے دلوں میں مرض نہیں تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اس نبی نے تو ہمیں کبھی کسی دیہات میں بھیجا ہوتا، کبھی کسی پہ، ان سے معاذ اللہ جو منافق طبقے کی سوچ تھی جن کے لیے وحیدیں نازل ہوئی، ایسا کوئی مرض نہیں تھا دل میں، بات عقیدگی نہیں تھی، خوش عقیدگی تھی۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا حبسہم العذر، عذر نے روکا تو اجر کیسے ملا؟ شارکونا بحسن النیہ، اللہ نے دل کی عقیدے کی بنیاد پر اجر عطا فرما دیا، حسن نیت پر۔ وہ گھر بیٹھے بھی دعائیں ہمارے لیے کر رہے ہیں، گھر بیٹھے بھی ان کی تڑپ تھی کہ کاش ہم تبوک میں ہوتے اور کافروں کے سینے چاک کرتے، ان کو بیماری میں روکا ہے، وہ آ نہیں سکے، فرمایا چونکہ برتن سیدھے ہیں، عقیدہ صحیح ہے، رب نے گھر بیٹھے ان کے برتن بھر دیے۔ شارکونا بحسن النیت، چھوٹا سا کام کیے بغیر کھاتے میں نہیں آتا، یہ تو بہت بڑا سفر تھا، جہاد تھا، سب کچھ تھا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے انہیں ہمارے ساتھ شریک کیا، کس بنیاد پر؟ حسن نیت کی بنیاد پر، کیونکہ دلوں کے اندر کسی طرح کا کوئی میل نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے برتن کے اندر کوئی دراڑ پڑتی۔ رب ذوالجلال نے ان کے انداز حسن نیت کی بنیاد پر انہیں اتنا نوازا ہے کہ ان کو اے تبوک والو تمہارے جیسا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ اب یہ جواب تبوک میں بیٹھ کر تبوک والوں کے لیے بھی کہنا، عام انسان جس کی نگاہ میں وہ نبوت والی روشنی نہ ہو نہیں دے سکتا، کیونکہ عمل کرنے کے بعد پھر بھی انسان کے لیے یہ ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ ابھی میں اگلی حدیث پیش کروں گا کہ ایک مجاہد جو بالفعل میدان جہاد میں کافروں کو مار رہا ہے مگر عمل قبول نہیں ہوا، ڈائریکٹ جہنم میں پہنچا۔ اب یہاں پر کیا ہوا؟ محبوب علیہ السلام نے ایک تو سامنے ہے، ان کو کہا تمہارا قبول ہو گیا ہے، تمہیں رب نے اجر دیا ہے۔ شارکونا، ہمارے ساتھ وہ شریک ہوئے اجر میں۔ یہ تب ہے جب پہلے یہاں اجر ثابت ہوا اور پھر اس کے بعد فرمایا وہ مدینہ شریف میں ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کی نگاہ عاشقوں کے سینے نہ دیکھتی ہو تو پھر فیصلہ کیسے کر سکتے تھے؟ اگر
پتہ ہی نہ ہوتا کہ دل میں آنے نہ آنے کا جذبہ برابر تھا، کم زیادہ تھا، یا آنے کو 100% تیار تھے اور معذوری کی بنیاد پہ نہیں آئے. یہ تو دلوں کا معاملہ ہے جس کو جاننے کے لیے ایک وسیع علم کی ضرورت ہے. میرے محبوب علیہ السلام کے الفاظ تو فیصلے کے الفاظ ہیں اور اللہ نے ان کو پورا اجر دے دیا ہے. ان کی حسن نیت کی بنیاد پر تو ماننا پڑے گا. محبوب علیہ السلام تبوک میں بیٹھ کر بھی مدینہ شریف کی ہر امتی کا دل دیکھ رہے تھے کہ کیا صورتحال ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ نہ آنے کی ارادہ تھا، کچھ عذر بھی بن گیا ہے اور نہیں آئے. اور میں نہیں 100% آنے کا ارادہ تھا اور پھر معذور ہو گئے ہیں، نہیں آئے. اللہ نے ان کو پورا ثواب عطا فرما دیا ہے. تو یہاں سے یہ کہنا کوئی بعید نہیں ہے جو تبوک میں بیٹھ کر مدینہ شریف میں چلنے والے عاشق کا دل دیکھ سکتے ہیں، وہ مدینہ شریف میں بیٹھ کر رکن میں بیٹھنے والے عاشق کا دل بھی دیکھ سکتے ہیں. شارکونہم بالمدینہ. اب یہ برتن کا سیدھا اور بھرے بغیر بھی بھر گیا، بھرے بغیر بھی بھرا ہے اور محفوظ رہا ہے. اور وہ تو صحابہ علیہ رضوان ہیں. عام مومن اس کے بارے میں یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا الصائم یسبح عظامہ. فرمایا روزے دار کی ہڈیاں بھی تسبیح کرتی رہتی ہیں. روزہ رکھ کے ضرورت کے لیے سو گیا ہے پھر بھی اجر اس کا برقرار رہے گا. کیوں؟ فرمایا زبان چپ ہوئی ہے، ہڈیاں تسبیح کر رہی ہیں. روزے دار کی ہڈیاں بھی تسبیح کرتی ہیں. عقیدہ صحیح تھا، برتن سیدھا تھا، ٹھوکر سے پاک تھا. ایک عام انسان کاشتکاری کر رہا ہے، کھیت کے اندر جا کے کام کر رہا ہے، اسے ہر لمحہ اس کا برتن بھرتا جا رہا ہے. وہ دنیا داری بھی کر رہا ہے اور اپنی جنت کی تیاری بھی کر رہا ہے. وہ دکان پر بیٹھ کر اپنا سودا بھی بیچتا ہے، اپنے فردوس کے بالا خانہ کی تیاری بھی کرتا ہے. برتن سیدھا ہے، عقیدہ صحیح ہے، بڑھتا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجنوں فرمان اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اس وقت فرمایا تھا جس وقت کوئی بندہ بیمار ہو جاتا تو فرمایا اس کی صحت کے دنوں کا عمل اور اس کا ثواب اسے بیماری میں بھی ملتا رہتا ہے. ایک بندہ صحیح بدن میں پنجگانہ نماز مسجد میں آ کے پڑھتا ہے اور خدا نخواستہ بیمار ہو گیا، اب چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا، اس کا کوٹا پورا باقی رہے گا. نام اعمال میں پنجگانہ نماز مسجد والی اب جو چارپائی پہ پڑھتا ہے جماعت والی اس کو دی جائے گی، کیونکہ جب اس کا بدن صحیح تھا تو جاتا تھا. اللہ فرماتا ہے فرشتوں وہی ریکارڈ اس کا برقرار رکھو، جتنا پہلے ملتا تھا اتنا بھی اس کو دیتا جاؤ. جو بھی نیک کام کرتا تھا اپنی صحت کے دنوں میں، بیماری کے دنوں میں کیے بغیر اس کو سب کچھ ملے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان سلامت ہو، عقیدہ صحیح ہو، کیے بغیر بھی اس کا برتن بھرتا رہے گا. یہ ہے ایک اہل سنت و جماعت کی وہ چمک جو صبح سے لے کر آج تک ہمارے تسلسل اور تاریخی روشن روایت ہے کہ سینے سے سینہ ملا ہوا ہے. برتن سیدھا رکھنے کا طریقہ بھی حق کی طرف سے ملا ہے اور اپنے اسلاف نے اس کو ٹھوکر سے بچانے کا گل بھی سکھایا ہے. آج ہم جس وقت اس گلوبل ویلی کے اندر مختلف شخصیات کے کردار کی بات کرتے ہیں تو دنیا کے کونے کونے میں ایسے مسلمین کہ جنہوں نے صدیوں کے گزر جانے کے باوجود دین کی شمع آج بھی روشن رکھا. امام الحسن جنید زمان حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی صرف ایک شخصیت کا فیض اگر آپ دیکھیں کہ کہاں ہے، کتنا ہے اور کہاں تک ہے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ دنیا کے کونے کونے سے آج بھی جو صدائیں اٹھ رہی ہیں ان کی تجلیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کا باعث کیا ہے. انہوں نے ابر کرم تو مدینہ شریف کا تھا اور برتن رب کے لیے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے ساری زندگی برتن کو ٹھوکر سے بچانے کے لیے جہاد کیا ہے. بانی دارالعلوم محمدیہ دا گھر گھر دین دا علم برتان والا وہ سید جلال الدین شاہ بھکھی نو بھکھی شریف بنان والا بندر بار کی بنجر زمین اٹھتے بارش مثبت بھی برسان والا ساری عمر خدا رسول دیا صفتہ پڑھن والا تے پڑھان والا. انہوں نے یہ طریقہ دیا کہ
بدعقیدگی سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. برتن سیدھا رکھنے کا ہمیں ورثے میں مل گیا. ہمیں ہماری ماؤں کے دودھ میں ایمان میسر آ گیا. ہمیں ایمان تلاش کرنے کے لیے سالوں کے سفر نہیں کرنے پڑے. ہم خوش نصیب ہیں. ہم نے زندگی کا ایک لمحہ بھی کفر کے اندھیروں میں نہیں گزارا. ہمیں ہماری ماؤں کی لوریوں میں کلمہ پڑھا دیا گیا. ہم اس وقت سے اس دین کے متوالے ہیں. ہمارا مزاج اس وقت سے مٹی ہے. ہماری مٹی اگر سے اس دیش پنجاب کی ہے مگر سینوں میں نور مدینہ شریف کا ہے. وہ ہمیں ایک اللہ کے فضل سے ایسا سلسلہ میسر آیا. لیکن پھر وہ انداز اس برتن کو بچانے کے لحاظ سے کہ ہر طرف فتنے ہیں، فساد ہیں. ٹھوکرے مارنے والی کمپنی ایک نہیں، وہ بہت سرکاریں ہیں اور انہیں چابی دے کے چھوڑ دیا گیا ہے. وہ غیروں کی ایک پلنے والے ہر وقت مومنوں کے یہ آئینے توڑنے پر تلے ہوئے ہیں. مگر رب ذوالجلال نے ایسے ایسے بندے تیار کیے ہیں کہ جنہوں نے ایک جگہ بیٹھ کر کروڑوں کے برتنوں کی حفاظت کر کے دکھا دی. اسی انداز کا ایک منظر رکن میں آپ نے حضرت مولانا محمد اشرف جلالی رحمہ اللہ تعالیٰ کے روپ میں دیکھا کہ جنہوں نے حضرت حافظ حدیث رحمۃ اللہ علیہ کے دیے ہوئے سوچ سے آگے برتنوں کو محفوظ کرنے کا طریقہ بتایا. رافضیت کی ضربیں لگ رہی ہوں یا خارجیت کی قادیانیت کے حملے ہوں یا نام نہاد روشن خیالوں کے، ہر لحاظ سے اللہ کے فضل سے مولانا محمد اشرف جلالی صاحب یہاں اپنا کردار ادا کرتے رہے. تو یہ برتن سیدھا رکھ کے پھر اس کو محفوظ رکھنا، اس میں یہ عافیت ہے اور یہ عظمت ہے. بھرتے رہنے سے بھی بھرتا ہے اور کبھی فضل خدا ایسا ہوتا ہے کہ بغیر بھرنے سے بھی بھر جاتا ہے. اور دوسری طرف بدعقیدگی کی بنیاد پر بھرتا ہی نہیں، جو کچھ کریں خالی رہتا. اس کی مثال مسلم شریف میں موجود ہے. قزمان نامی انسان حنین کی جنگ لڑنے کے لیے گیا. صحابہ کی صف میں آ کے کھڑا ہو گیا. پیچھے نہیں، فرنٹ لائن پہ کھڑا تھا. فرنٹ لائن پہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ وہ کھڑا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ تمہارا عاشق بھی ہوں، دیوانہ بھی ہوں، اسلام کا بڑا داعی ہوں اور کفر کی گردن توڑنے کے لیے تمہارے غلاموں کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا ہوں. وہ اپنے آپ منافقت پر کمر چڑھا کے جہاد کا چھپانا چاہتا ہے مگر اسے یہ پتا نہیں ہے کہ یہ نگاہ تو عرش کے پار بھی ہوتی ہے، یہ سینے کے اندر کیوں نہیں دیکھ سکتی. میرے محبوب علیہ السلام نے دیکھا. صحیح مسلم شریف کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے ھذا من اہل النار، یہ جو تم نے مجاہد بنایا ہوا یہ تو بالکل جہنمی انسان ہے. اب جس وقت اس کو اہل نار کے لفظ کہ تمہارا عاشق بھی ہوں، دیوانہ بھی ہوں، اسلام کا بڑا داعی ہوں اور کفر کی گردن توڑنے کے لیے تمہارے غلاموں کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا ہوں، وہ اپنے آپ منافقت پر کمر چڑھا کے جہاد کا چھپانا چاہتا ہے مگر اسے یہ پتا نہیں ہے کہ یہ نگاہ تو عرش کے پار بھی ہوتی ہے، یہ سینے کے اندر کیوں نہیں دیکھ سکتی. میرے محبوب علیہ السلام نے دیکھا. صحیح مسلم شریف کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے ھذا من اہل النار، یہ جو تم نے مجاہد بنایا ہوا یہ تو بالکل جہنمی انسان ہے. اب جس وقت اس کو اہل نار کے لفظ بولے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ تو لڑنے آیا تھا اور ہے جہنمی. یہ سب کا یقین ہے کہ جہنمی ہے لیکن تعجب ضرور ہے کہ آخر جہنمی کیسے ہے. کیونکہ کافروں کے منافقوں کے بارے میں مشہور ہے کہ جہاد نہیں کرتے، جہاد سے دور رہتے ہیں، آ جائیں تو بھاگ جاتے ہیں. یہ فرنٹ لائن پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے. اب صحابہ کو یہ بھی تھا کہ اب دیکھتے ہیں، یقین ہے سب کو کہ ہے جہنمی لیکن ثابت کرنا ہے کہ لوگوں کے لیے جہنمی کیسے بنا. ایک صحابی نے باقی سب کو چھوڑا تو میں یہی کام کروں گا کہ جہنمی کیسے بنتا ہے. جنگ ہوئی، وہ بھاگے فرنٹ لائن پہ کھڑا اور کافروں کو مار رہا، اپنے ہاتھوں سے کافروں کی گردنیں اتارا. لا یادو شاذ ولا فاز، کوئی جانے نہیں دیتا، جو بھی ہتھے چڑھتا ہے سر اتار دیتا ہے. خود بھی جہنمی مگر کافروں کو مار رہا. اب جس وقت اس نے یہ انداز اختیار کیا
پہلا دن گزرا، فوج جس وقت فارغ ہو کے چھاؤنی کی طرف آئی تو کچھ لوگ جن تک وہ پہلی خبر نہیں پہنچی ہوئی تھی، صرف اس کا وہ زور بازو دیکھا تھا، کہنے لگے یہ تو مین آف دی میچ ہے، اتنا تو کسی نے جہاد کیے ہی نہیں جتنا یہ کر رہا ہے۔ اب اتنے میں خبر پھر آئی جہاد میں کہ وہ تو زخمی ہو گیا ہے، اور پھر یہ آئی وہ تو فوت بھی ہو گیا ہے۔ اب ظاہر اس کو شہادت کہیں گے۔ جس وقت یہ خبر پہنچی میرے محبوب علیہ السلام کے پاس کہ لڑا بڑا بے جگری کے ساتھ ہے اور کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا گیا ہے اور زخمی بھی ہوا ہے اور اب فوت ہو گیا ہے، تو یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ وہ میں نے توجہ پوری نہیں کی تھی تو کہہ دیا تھا کہ جہنمی ہے، یہ تو فردوس کا وارث ہے، اتنا بڑا اس نے کام کیا۔ کیا الفاظ تھے میرے محبوب علیہ السلام کے؟ فرمایا الن النار، صحابہ سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ کیسے جہنم میں پہنچا؟ جہاد کر کے۔ کیسے جہنم میں پہنچا؟ کافروں کو مار کے۔ کیسے جہنم میں پہنچا؟ خود زخمی ہو کے۔ کیسے جہنم میں پہنچا؟ حنین میں آ کے جہاں کے ذرے ذرے کو رب رحمتوں سے نواز رہا تھا۔ یہ سب کچھ کر کے جہنم میں پہنچ گیا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر دی تو سب کو یقین ہے کہ بات سچی ہے۔ کاد بعض المسلمین ان یرتابا، صورتحال اتنی سیریس ہو گئی، قریب تھا کہ کچھ لوگوں کو شک ہو جاتا، ابھی ہوا کسی کو نہیں، کہ یہ بندہ کیسے جہنمی ہے۔ محبوب علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ جہنمی ہے، قریب تھا کہ کسی کو شک ہو جاتا، ابھی تک ہوا کسی کو نہیں۔ اتنے میں ایک شخص دور سے دوڑتا آ گیا، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اس کو اچھی طرح واچ کیا تھا، ساتھ رہے تھے، آ کے کہتے ہیں اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محبوب علیہ السلام نے تعجب کیا اس بات پر کہ تم تو پہلے بھی میرے غلام ہو، اب دوڑ کے آ کے جیسے کوئی بڑی ضروری کا بات کرنی ہوتی، اب آ کے مجھے کہتے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس وقت شہادت اور رسالت کا نعرہ کیوں لگا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا محبوب آپ کی اس علم غیب کی خبر کو سچا دیکھ کر جو آپ نے پہلے عطا فرمائی تھی، میں آپ کی رسالت کا نعرہ لگا رہا ہوں۔ کس طرح آپ نے کہا تھا، فرمایا تھا یہ جہنمی ہے، بظاہر تو مجاہد بنا ہوا تھا، پھر اس نے بھاگا بھی نہیں، فرنٹ لائن پہ لڑا، اس نے کافروں کو مارا، خود زخمی بھی ہوا، کہنے کہ محبوب اس نے تو چھپنے کا ہر جتن کیا ہے، مگر آپ کی نگاہ نے تو پہلے نمبر پہ دیکھ لیا تھا، میں اس کو چیک کرتا رہا ہوں، میں گواہی اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے اس کو جہنمی بنتے دیکھا ہے۔ وہ چھپا آخری حد تک، مگر جب زخم لگے اس کو، زخم سے جا کر منافقت اور عشق کا پتہ چلتا ہے۔ عشق میں زخم لگے تو لذت آتی ہے، منافقت میں لگے تو درد برداشت نہیں ہوتا۔ عاشق کا انداز اور ہوتا ہے، منافق کا انداز اور ہوتا ہے۔ منافق ہائے ہائے کرتا ہے، منافق سے وہ برداشت نہیں ہوتا، اور عاشق کا انداز ہی ہوتا ہے زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے یہ دل لگی نہیں۔ اب دیکھو نا احد کے میدان میں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 70 زخم لگے ہوئے ہیں، 70 زخم ہیں، اور پھر بھی حضرت زید کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ میں سلام بھیجنا چاہتا ہوں اپنے محبوب علیہ السلام کو۔ اب 70 زخم ہوں تو کون سا حصہ خالی ہوگا؟ خون بہ رہا ہے، رنگ کچا ہوتا تو اتر گیا ہوتا، کتنا پکا ہے، خون بہ رہا ہے، موت کے منہ میں کھڑے ہیں، اور پھر بھی نعرہ ہے شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے۔ وہاں احد میں لیتے ہیں، پوچھا حضرت زید نے بتاؤ حال کیا ہے؟ کہنے لگے میرے محبوب نے نوازا مجھ کو کتنا، انی لاجد ریح الجنہ، لیٹا احد میں ہوں خوشبو جنت کی آ رہی ہے، میں سلام بھیجتا ہوں اور دعا کر رہا ہوں اللہ میری شہادت کا اجر بھی میرے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اب ادھر
قزمان کا حال دیکھنا، ادھر سعد بن ربیع کا حال دیکھنا. زخم 70 لگے ہیں، اس کمینے کو تو 2-4 لگے تھے، 70 زخم لگے ہیں. پھر بھی چاروں طرف سے کانٹوں میں گھیرا گیا ہے پھول، پھر بھی کھلا ہوا ہے، عجب خوش مزاج ہے. پیغام دے رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، سلام دو میرا. پوچھا گیا کن کو اس وقت آخری سلام کرنا چاہتے ہو؟ اپنے بچے یاد آ گئے ہیں، اپنے بھائی یاد آ گئے ہیں. حضرت سعد بن ربیع کا بہتا خون بھی اعلان کر رہا تھا، وہ جن کی یاد زخموں کا درد ہونے نہیں دیتی، وہ جن کی دید جذبوں کو سرد ہونے نہیں دیتی، وہ جن کے نام سے ساری بلائیں بھاگ جاتی ہیں، وہ جن کے ذکر سے سوئی امیدیں جاگ جاتی ہیں، وہ جن کے شوق میں باہے جنا میں بلبلے بولے، وہ جن کے عشق میں شجرے یقین سے کونکلے نکلے. اگر سولی ملے ان کی محبت میں گوارا ہے، جو ہر تلخی مٹائے ان کے چہرے کا نظارہ ہے. وہاں عشق تھا اور ادھر منافقت. حضرت سعد بن ربیع کا عشق اور قزمان منافق. اس کی صورتحال کیا؟ جہاد میں جا کر سب کچھ کر کے اب دیکھنا پھر بھی برتن خالی رہتا ہے، کیونکہ پیندے میں منافقت کا سراغ. صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے جب زخم لگے، باقی اس نے کافروں کو مارا، زخم اس کو کافروں کے ہاتھوں سے لگے، لیکن جب زخم لگے اس سے برداشت نہیں ہوا. یہ خیمے میں داخل ہوا، اس نے اپنی تلوار کا دستہ نیچے رکھا، پھالا اوپر کیا، پھالے کی نوک پر اپنا سینہ رکھا، اوپر سے اپنا بوجھ ڈالا. حرام کی موت میں نے سمرتے دیکھے، خودکشی کر رہا تھا. یہ منافقت چھپانے کے لیے جہاد کر رہا تھا اور خودکشی کر کے جہنم میں پہنچ گیا ہے. محبوب، میں رسالت کا نعرہ اس لیے لگا رہا ہوں کہ تم ساری غیب کی خبریں سچی دیتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمایا میں بھی لگا رہا ہوں، اشہد انک انی رسول اللہ، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں رب کا رسول ہوں. میں نے خبر سچی دی، تمہیں اب پتا چلا کہ سامنے چیز آئی، یقین پہلے سے تھا. اب یہ نعرہ رسالت جس مقام پہ گونج رہا ہے، اگر پیچھے سے عقیدہ چیک کرو کہ بات کیا تھی، بات وہ ہے جسے ہر وقت تم تلاش کرتے رہتے ہو. دوسرا طبقہ بھی اس تلاش میں ہے کہ خبر دے غیب کی اور جھوٹی ہو جائے معاذ اللہ، اور ہم بغلے بجائیں. دیکھو نبی کو کہتے ہو غیب جانتا، خبر تو دی تھی وہ سچی ثابت نہیں ہوئی. دوسرے طبقے کی تلاش اور ہے اور سنی کے مزاج کی تلاش اور ہے. سنی کو ہر وقت خیال اس بات کا ہے جس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور نعرہ لگا دیا، اسی مقام کو ہر وقت سنی تلاش کرتا ہے. یہ دلیل ہے کہ برتن بھی سیدھے ہیں اور اللہ نے ہر قسم کی ٹھوکر سے محفوظ رکھے ہیں. میں مثال کر رہا کہ جس کی بنیاد پر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر منافقت آ جائے، بدعقیدگی آ جائے، تو بڑا ہی اگر موسلا دھار بارش بڑی برس رہی ہو پھر بھی برتن خالی ہوتا ہے. اب جہاد میں ایک وہ وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہے، ایک وہ وقت جب راہ جہاد میں. ان وقتوں میں امن اور جنگ کے وقتوں میں اللہ کی طرف سے جو نوازشات ہے اس میں بھی فرق ہے. اگرچہ وہاں ہر لمحہ محبوب علیہ السلام پر سکینہ کا نزول ہو رہا ہے اور ہر لمحہ اللہ کی طرف سے انوار برس رہے ہیں، مگر جب وہ عرش مقدس بیٹھ کر راہ حق میں اپنے آپ کو پیش کر کے نکلتے ہیں اور صحابہ کو ساتھ لیتے ہیں، اب رب کی رحمتیں زیادہ جھوم کے برسنا شروع ہو جاتی ہیں کہ میرے محبوب گھر چھوڑ کے دین کی خاطر میدان جہاد میں آ گئے ہیں. اب حنین کا میدان ہو اور رحمتیں برس رہی ہوں اور ہر ٹہنی جھوم رہی ہو اور ہر طرف جو ہے اللہ کے انعامات کی برسات ہو رہی ہو، ایسے میں بھی جس کو بدعقیدگی کا مرض لگا ہوا تھا اس کو کچھ بھی میسر نہیں آیا، اس کو کچھ بھی نہیں ملا. لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ مسجد تو ہے نا، اگر ہم چلے جائیں گے تو کیا ہوگا، مسجد کا اجر ہمیں مل جائے گا. فلاں جگہ ہم چلے جائیں، درس قرآن تو ہو رہا ہے نا، تو درس قرآن کی وجہ سے ہم کچھ نہ کچھ پا لیں گے، اگرچہ وہ انسان پر عقیدہ ہی صحیح. تو میں یہ بتا رہا ہوں، حنین ہے، عرب شریف ہے، حنین ہے، جنگ ہے، اللہ کی سکینہ رحمتوں کا نزول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدارت اور قیادت ہے. اس کے باوجود منافقت وہ مرض ہے
کہ جس کی وجہ سے اس بندے کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا، وہ محروم رہا، اس کا بالکل جو برتن تھا وہ خالی رہا، اس واسطے کہ منافقت کی ٹھوکر سے شراب ہو چکا تھا، جو کچھ بھی ڈال رہا تھا نکل رہا تھا، نتیجہ سوائے جہنم کی کچھ نہیں نکلا۔ اس واسطے یہ ہے عقیدے کی پہچان، عقیدے کی شناخت اور عقیدے کو بچانا ٹھوکروں سے، اور یہ اس کا فائدہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نوازتا ہے، اگر ٹھوکر لگ گئی وہ جو ہے سب کچھ نکل جائے گا، اور اگر اس نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، جب بھرتا ہے پھر بھی بھر جاتا ہے، اور جب تھک جائے پھر بھی اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ محتشم صاحب حضرات، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک مثال آپ کے سامنے مزید عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ پہلے جو معاملہ ہے رحمت کی برسات کا، وہ بھی ہمارے بس کی بات نہیں، وہ ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سخاوت ہے، اور اتنی ہے کہ جس کا کوئی حد کنارہ نہیں۔ لوگوں نے بلا وجہ ہاتھوں میں ترازو پکڑے ہوئے تولنے کے لیے، اور اگر تھوڑا سا بھی وہ دشمنی چھوڑ کر عداوت چھوڑ کر سوچ لیں تو سارے ترازو ہاتھ سے گر جائیں گے، سارے پیمانے ٹوٹ جائیں گے۔ جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ فرما رہے ہیں کہ جو میں دیتا ہوں اسے قطرہ نہ سمجھو، وہ بارش ہے، اور بارش کیسی؟ موسلا دھار برسنے والی، اور پھر کیسی؟ فرمایا کائنات کے ذرے ذرے پہ برسنے والی۔ تو بات سوچنے والی ہے، اگر رکن شہر میں 1 گھنٹہ بارش ہو، وہ تو یہاں کے اس نکمے مولوی سے قطرے گنے نہ جا سکے، اور جو پوری کائنات کے ہر وقت برسے ان کے فضل کو توڑتا پھر رہا ہے، تو یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ سید اعلیٰ نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابر کرم ہر وقت پوری کائنات میں اصحابہ اربع کے لفظ خود بولے ہیں، ایک شہر میں 1 گھنٹہ بارش برستی ہے، اس کے قطرے کوئی نہیں گن سکتا۔ اگر ان کو کوئی برم ہے تو گن کے دکھا دے، ایک شہر کے 1 گھنٹے کی بارش کے قطرے کوئی نہ گر سکے، تو پورے جہان میں ہر وقت برسے، ان کا اندازہ کون لگائے گا؟ دوسری طرف یہ بھی سیاستہ میں بھی شریف ہے بارش والی، دوسری بھی سیاستہ میں ہے بخاری شریف میں، اور اللہ اجود جودا، سب سے زیادہ جود اللہ کا ہے، ہر منٹ میں کروڑوں فضل بندوں کے اس کی ہو رہے ہیں۔ اللہ اجود جودا سپرلیٹو ڈگری ہے دینے کے لحاظ سے، جود سب سے زیادہ رب الجلال کا ہے۔ پھر ثم انا اجود بنی آدم، رب کے بعد میرے سوا کسی کا دوسرا نمبر نہیں، دوسرا نمبر میرا ہے۔ رب کے لحاظ سے میں دوسرے نمبر پر ہوں، مخلوق کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہوں۔ انا اجود بنی آدم، یہ کہتے ہیں کہ ہاں دیتے کچھ نہیں، دے سکتے کچھ نہیں، پاس کچھ نہیں، معاذ اللہ۔ محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اجود بنی آدم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں پیدا ہوگا، اور ان سب کے مقابلے میں رب الجلال نے زیادہ جو بتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دینے میں کوئی کمی نہیں، اور برتن جو رب نے دل کا بنایا ہے اس میں بھی کسی طرح کی کوئی کمزوری نہیں، یہ صحیح برتن ہے، اللہ نے سب کو دیا۔ اب کافر نے الٹا رکھا اور منافق نے بدعقیدگی کی ٹھوکر سے اس میں شراب کیا، نہ اسے اللہ کی طرف منسوب کیا جائے گا کہ معاذ اللہ رب نے منافق کے ساتھ کوئی دوسروں سے علیحدہ ایسا سلوک کیا جس کی وجہ سے اس پہ معاذ اللہ ظلم ہو جائے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابر کرم ہے، برسات ہے، اس نے کوئی کمی کی، وہ تو ہر طرف برسی۔ لیکن یہ کافر کلمہ پڑھے بغیر نہ پڑھنے کی وجہ سے محروم رہا، اور منافق کلمہ پڑھ کے بھی محروم رہا اس شگاف کی بنیاد پر جو منافقت اور بدعقیدگی کی وجہ سے اس کے پیندے میں ہو چکا تھا۔ اس سلسلہ میں چونکہ یہ کردار سب سے اہم کردار ہے کہ سوراخ نہ ہونے پر اس پر بہت زیادہ زور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ بخاری شریف کی سینکڑوں احادیث اس بارے میں موجود ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے
اس سلسلہ میں جو کوشش کی اس کی ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ابن کثیر نے البدایہ نے لکھا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے فراس کو بٹھایا، حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کا صحابہ علیہ رضوان میں سب سے آخر میں وصال ہوا، تقریباً 1 صدی بعد وہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ جس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اس بچے کے سر کو درد ہے، آپ اس کو دم فرما دیں، فقابض بین عینیہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ماتھے کو دونوں آنکھوں کے درمیان سے پکڑا اور چمڑا جو ہاتھ میں آیا تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا کھینچ کے چھوڑ دیا، تو اس کا رزلٹ یہ نکلا درد دور ہو چکا تھا اور اس جگہ نورانی منہ مبارک پیدا ہو چکا تھا، یعنی فوراً اسی وقت نور والا منہ مبارک ماتھے پہ پیدا ہو گیا، جس کو صحابہ کرام علیہ رضوان میں جو سال گزرتے گئے حضرت فراس کے چہرے پر جو نبی علیہ السلام کا دیا ہوا تبرک تھا اس کی لوگ زیارت کرتے تھے۔ بات بڑھتی گئی یہاں تک کہ خوارج کا زمانہ آ گیا، لما کان زمان الخوارج، ابھی صحابہ علیہ رضوان زندہ، 2 فتنے، ایک خارجیوں کا دوسرا رافضیوں کا۔ خوارج کا فتنہ بھی شروع ہو گیا اور خوارج نے اپنی تبلیغ شروع کر دی، خوارج نے اپنے درس شروع کر دیے، اور گرنتھ یا تورات زبور انجیل کے درس نہیں تھے، وہ درس قرآن کے ہی تھے۔ خوارج کے جب درس شروع ہوئے، کیونکہ یہی ہمارے والا کلمہ پڑھتے تھے اور اس کلمے کے اندر انہوں نے اپنی بدعقیدگی کی لپیٹی ہوئی تھی۔ اب جس وقت خوارج کی ہر طرف قافلے نکلنے لگے، ینگ جنریشن کو انہوں نے قابو کرنے کی کوشش کی، وہ حضرت فراس کہ جن کے ماتھے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے منہ مبارک اگا تھا، وہ بھی کسی خارجی کا جلسہ سنا، کسی خارجی کی تقریر سن لی، کسی خارجی کے درس قرآن میں چلے گئے، اجابہم، انہوں نے خارجیت کو قبول کر لیا۔ اب جس وقت خارجیت کو قبول کیا تو صحابہ کرام علیہ رضوان سے نہ جا، وہ خارجی کون تھا؟ وہ کیا کوئی سکھ تھا، ہندو تھا، عیسائی تھا، یہودی تھا؟ وہ وہی تھا کہ جس نے برتن سیدھا رکھا تھا مگر بدعقیدگی سے پہلے میں سوراخ ہو چکا تھا۔ پڑھتا قرآن ہے، پڑھاتا قرآن ہے، سنت بیان کرتا ہے، درس دیتا ہے، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان لوگوں کے درسوں میں ہمارے بندے چلے جائیں گے، ان کا درس سن لیں گے تو خرابی پیدا ہوگی۔ حضرت فراس کو زنجیروں میں جکڑ کر حضرت عمر نے کمرے میں بند کر دیا، اور کیا کہا مخافۃ ان یلحق بہم، نتیجہ یہ نکلا نہ مجھے منظور ہے بیٹا کمرے کے اندر مر جائے مگر میں کسی بدعقیدہ کے پاس اسے نہیں جانے دوں گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سے بڑھ کر روشن ضمیر کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر دین کی سمجھ اور بصیرت کسے ہو سکتی ہے؟ آج وہ لفظ جو کچھ لوگوں نے راہ حق کے مسافروں کے لیے بولنا شروع کر دیا کہ فلاں لوگ دین میں بڑی شدت اختیار کیے ہوئے ہیں، بڑے متشدد مزاج ہیں اور بہت سختی کر رہے ہیں عقیدے کے معاملے میں، یہ سختی یہاں نہیں گھڑی گئی، یہ سختی، یہ تشدد، اس کو تسلم فکر کہا جاتا ہے۔ عقیدے کی پختگی کا یہ انداز صوفہ پہ پڑھایا گیا تھا اور صوفہ سے چلتے چلتے یہ بریلی شریف پہنچا ہے اور بریلی شریف سے بکی شریف پہنچا ہے۔ یہ وہ انداز ہے کہ جس وقت ایک صحابی اپنے بیٹے کو زنجیروں سے جکڑ کر کمرے میں بند کر کے بتا کیا رہے ہیں، اور میں بد عقیدہ کا درس سے نہیں سننے دوں گا، بد عقیدہ کی مجلس میں نہیں جانے دوں گا، بد عقیدہ کی صحبت سے بیٹھنے نہیں دوں گا، مجھے یہ منظور ہے بیٹا مر جائے مگر میں اسے بد عقیدہ کموں کے استر رکمانی بننے دوں گا۔ اس بنیاد پر جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کردار ادا کیا، حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ جن کے چہرے کے منہ مبارک ہم زیارت کرتے تھے
وہ فراز انسان بدعقیدوں کے شکار میں پھنس چکا ہے. اور ہوا یہ جو ہی وہ خارجی بنتے گئے سقطت الشعرہ، وہ منہ مبارک جو ماتھے کی اگا ہوا تھا وہ گر گیا اور وہ چمک ساری کی ساری ختم ہو گئی. حضرت ابو طفیل کہنے لگے میں وہاں پہنچا، دخلنا علیہ، جس کمرے میں وہ بند تھے فراز میں اس میں داخل ہو گیا، اور فراز جہاں بند تھے میں وہاں داخل ہوا. فبعثنا ہو، ہم نے اسے باز کیا. کیا باز تھا؟ باز تھا کہ تم بد عقیدہ بن گئے ہو، یہ عقیدہ ترک کرو. باز نہ ہوگا مطلب کیا تھا؟ باز نہ اس وقت دعوت کیا تھی؟ دعوت تھی ایک طبقے کے خلاف، ان کی تبلیغی سرگرمیوں کے خلاف، ان کی بد عقیدگی کے خلاف. اگر ایسی تقریر جس سے چور کی چوری کا پردہ چاک ہو یہ شریعت میں ناجائز ہوتی، حضرت ابو طفیل کبھی بھی فراز کے سامنے یہ تقریر نہ کرتے اور کبھی بھی اس انداز سے پیار نہ کرتے. آپ نے سمجھ لیا کہ جب تک اس طبقے کی جو حقیقی صورت ہے چھپی ہوئی اس کے سامنے بیان نہیں کروں گا یہ اپنی بدعقیدگی سے باز نہیں آئیں گے. لہذا آپ نے ان کے سامنے کہا خارجیوں کا یہ جرم ہے، خارجی آیات بیچتے ہیں، خارجی آیات کو واردات کرتے ہیں، خارجی مفہوم قرآن بدلتے ہیں، خارجی جو ہے انہوں نے دین کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے خلاف حملے شروع کر رکھے ہیں. اے فراز ان کا کلمہ نہ دیکھو، ان کے کرتوت دیکھو. یہ بھیڑ نما بھیڑیے ملت کی فصلیں تباہ کرنے کے لیے مذہبیوں کی طرف بھاگ رہے ہیں. یہ ان کے اس ایک جملے کی میں تشریح اپنے انداز میں کر رہا ہوں جو باز نہ ہو. انہوں نے کہا ہم نے باز کیا. یہ باز نماز کا نہیں تھا، یہ باز روزے کا نہیں تھا، یہ باز حج و زکات کا نہیں تھا، کیونکہ اس مسئلے کی تو کوئی کمی نہیں تھی. ان میں جو کمی آ گئی تھی، جو بیماری آ گئی تھی، اس بیماری کا علاج اپنی اس صحت مند تقریر کے ساتھ حضرت ابو طفیل کر رہے ہیں. لیکن بد عقیدگی کی بیماری بڑی خوش قسمتی سے دور ہوتی ہے اور بڑی مشکل سے انسان جہنم کی راہ سے نکل کے پھر جنتی بنتا ہے. کہتے ہم نے واز کیا، اب صحابی ہوں تقریر کرنے والے تو تاثیر کتنی ہوگی، دلائل کیسے ہوں گے. جن صفوں پہ بیٹھ کر پڑا ہے ان کا اندازہ تبلیغ کتنا مؤثر ہوگا. لیکن اس کے باوجود فراز نے کوئی اثر قبول نہیں کیا، چونکہ تم خارجی. بالآخر حضرت ابو طفیل نے دلیل کا رخ بدلا اور اسے ذرا محسوس انداز میں پیش کر دیا. فرمایا سوچ تو ساری باتوں کو چھوڑ، الم ترى الى برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد سکت. اے فراز تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ جب تک تم سنی تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کی علامت منہ مبارک کی شکل میں تمہارے ماتھے پر موجود تھی، تم نے سنی عقیدہ چھوڑا ہے تو سرکار کی برکت تم سے روٹ کے چلی گئی ہے. اگر تمہیں اور کوئی دلیل یاد نہیں تو یہ تو سوچ لو اگر خارجیت کا عقیدہ سچا ہوتا تو پھر تمہیں ضرور یہاں وہ نور تمہارے ساتھ رہتا. اب نور تم سے دور ہو چکا ہے تو پتا چلا جو پہلے عقیدہ تھا وہ صحیح ہے اور جو اب عقیدہ ہے وہ غلط ہے. پہلے تم سنی تھے، اب تم خارجی ہو، جس کو آج کی عرف میں وہابیت بندی کہا جاتا ہے. خارجی بن گئے ہو. آج کا عرف اس پرانے انداز کا ایک نیا روپ ہے. اب بولا فرمایا الم ترى الى برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کی برکت کو تم نہیں دیکھتے. برکت کا لفظ بولا تو اب دل پہ چوٹ لگی. وہ جو شگاف ہو چکا تھا اب بند کرنے کا وقت آ گیا. یہ مردان حق ہے جو ذروں کو آفتاب بناتے ہیں اور کانٹوں کو گلاب بناتے ہیں، جن کا کلمہ سونف ٹوٹے ہوئے پیالے پھر جوڑ دیتا ہے اور جن کی نگاہ سے پھر جو ہے وہ کشتی بھنور سے کنارے تک جا پہنچتی ہے. آپ نے جب یہ جملہ بولا اگر یہ عقیدہ صحیح تھا تو پھر منہ مبارک کیوں جھڑا؟ منہ مبارک جو جھڑ گیا ہے تو پتا چلا یہ عقیدہ غلط ہے. حضرت فراز نے فوراً کلمہ پڑھا اور جب کلمہ پڑھا مجلس میں لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا رب اللہ تلک الشعرۃ الی جبہتہ، جو منہ مبارک روٹ کے چلا گیا تھا اڑتا اڑتا واپس آ گیا. یہ اصلاحی تحریک
اس کے اثر ہیں، اصلاح عقیدہ کے لیے تدبیر کے یہ ثمرات ہیں، اور یہ شروع سے سنت ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز تبلیغ ہے اور اس کی جو تحذیر ہے، اور جو ایک غیرت دینی ہے کہ جس وقت ایسا کہیں اجاڑا ہو جائے، نقصان ہو جائے، وہاں لازم و شخص پر کہ جس کے پاس نور موجود ہے وہ چراغا کر کے لوگوں کو دکھائے کہ کس فصل کو کون لوٹ رہا ہے، کون روند رہا ہے اور کون چوری کر رہا ہے. اسے فرقہ واریت نہیں کہا جاتا، اسے تو شریعت مطہرہ کی غیرت کہا جاتا ہے. اس طرح حضرت ابو طفیل یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بچہ عمر کا بگڑ گیا، میرا تو نہیں بگڑا، میں تو صحیح ہوں، میری اولاد بھی صحیح ہے، میرے رشتے دار بھی صحیح ہے، اگر وہ بد عقیدہ ہو گیا ہے تو میرا اس میں کیا قصور ہے، یا میرے ذمہ کوئی کام نہیں ہے. انہوں نے جا کر وہاں سمجھا کر تبلیغ کر کے اس درد کو محسوس کیا، اور قیامت تک کے حق پرستوں علماء کرام کے لیے یہ اپنا سبق چھوڑا کہ جب تمہارے نمازیوں میں، مقتدیوں میں، رشتہ داروں میں، ماحول میں اگر کہیں ایسا معاملہ ہو جائے تو یہ تم پہ لازم ہے کہ تم نے صرف اپنا عقیدہ ہی نہیں، ان کا عقیدہ بھی سنبھالا ہے. حق نے کر دی دوری دوری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اور ان کو تڑپانا بھی ہے. خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام، خود کو اس ظلمت قدے میں نور پھیلانا بھی ہے. اس بنیاد پر یہ انداز تھا کہ جس وقت پیالہ رکھا ہے سیدھا بھی ہے، ٹھوکر لگنے نہ دو، اور اگر کسی کو لگ جائے تو پھر وہاں چارہ جوئی کے لیے پہنچنا یہ تمہارا کام ہے. اگر یہ کہتے رہو ہماری اولاد صحیح ہے، محلے والے بد عقیدہ ہو رہے ہیں، تو اس میں ہمیں کیا ہے. یہ مدنی پالیسی نہیں ہے، یہ مکی پالیسی نہیں ہے، یہ پالیسی حالات حاضرہ کی لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی پالیسی ہو سکتی ہے، محبوب علیہ السلام کی پڑھائی پالیسی نہیں ہو سکتی. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی یہ ہے کہ جس کی بنیاد پر جب بھی اندھیرے چھائیں ان اندھیروں کا سینہ چاک کرنے کے لیے جہاد کیا جائے، وہ کسی انداز میں بھی ہو. جب بھی کسی کھیت پر کوئی مجرموں کا ٹولہ حملہ کر رہا ہو اس وقت ان کے سامنے کھڑا ہو جانا، یہ وہ پالیسی ہے جو کربلائی پالیسی ہے. اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ مومن لڑتا ہے اور جہاد کرتا ہے اور جلن پگھلاتا ہے اور یہ دفاع کرتا ہے اپنی بدنی طاقت سے نہیں، مدنی طاقت سے کرتا ہے. آگے بڑھتا ہے، وسائل جیسے بھی ہوں، حالات جیسے بھی ہوں، اس کا کام آگے بڑھتے جانا ہے. یہ اذان دیتا جائے گا، اللہ اس کی اذان کا ثمرات مرتب فرما دے گا. مسلمان کے کرنے کے کام، پیالہ سیدھا رکھا، اسے ٹھوکر سے بچایا، اور ساتھ ساتھ اس کے بھرنے کے لیے کوشش میں مصروف رہنا. مرجیہ عقیدہ کے لوگ، ان کا نظریہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کلمہ پڑھنا کافی ہے، اس کے بعد کسی نماز کی ضرورت نہیں، کسی روزے کی ضرورت نہیں، حج و زکات کی ضرورت نہیں، جنت ہے ہی ہماری اور کسے ملے گی. یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. اہل سنت برتن سیدھا بھی رکھتے ہیں، ٹھوکر سے بھی بچاتے ہیں، اور بھرنے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج زکات جس طرح کا ان کا نصاب زندگی ہو اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. آج اہل سنت و جماعت کے گلشن کو خزاں رسیدہ بنانے کے لیے جو نام نہاد تحریکیں ہیں ان میں سے ایک تحریک بدعملی کی تحریک ہے، جو امت کو بدعملی کے دلدل میں دھکیل دینا چاہتی ہے، امت کو ایسے عشرت پر لگا دینا چاہتی ہے. آج نام نہاد روشن خیال اس امت کو معاذ اللہ بدعملی کا چسکا اور منع چکھا کے ان کو فکر مدینہ سے، لیکن شروع سے لے کر آج تک صفا کا پیغام یہی رہا ہے کہ عمل ہوتا ہی اس کا ہے جس کا ایمان صحیح ہوتا ہے، ورنہ دوسرا تو اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. اس واسطے ہم جس وقت برتن سیدھا رکھنے والے ہیں اور دراز سے بچانے والے ہیں، عمل کرنا ہمیں ہی پکتا ہے، ہمیں ہی زیب دیتا ہے. یہ ہماری ہی حیثیت ہے اور یہ ہمارا ہی شروع سے وتیرہ ہاتھ رہا ہے اہل حق کا. اس واسطے بد عملی کی ہر کوشش جو اس ملت کی طرف کی جا رہی ہے ان کو بد عملی کی طرف دھکیلنے کے لیے، اس سے اپنے آپ کو، اپنے کارواں کو بچانا یہ بھی ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے. نماز ہمارے لیے ہے، روزہ ہمارے لیے ہے، حج ہمارے لیے ہے، زکات ہم پہ لازم ہے جس کے پاس نصاب موجود ہے،
چھٹیاں دینا لوگوں کو کہ جو کرتے پھرو کوئی بات ہی نہیں ہے. آج تصوف کچھ ایسے روپ میں بھی معذل آ گیا ہے. خرافات کو تصوف کہا جا رہا ہے, خرافات کا نام تصوف رکھا جا رہا ہے, اور مسجد مدرسہ سے دوری کا نام تصوف رکھا جا رہا ہے. لوگوں کو نماز کی چھٹیاں دینے کا نام تصوف رکھا جا رہا ہے. ایسے تصور کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام اس تصور کا درس دیتا ہے کہ جس کی بنیاد پر ہر وقت برتن بھرنے کا کام کیا جاتا ہے. وہاں کو تصور میں صوفیاء یہاں تک کہہ گئے کہ ہتھ کار ول دل یار ول, اگر کوئی دکان میں بیٹھا ہے سودا بیچتے وقت بھی خیال اپنا مدینہ شریف میں رکھے گا. اس واسطے بھرنے کا عمل وہ بھی لازم ہے. یہ نہیں کہ کسی اور پہ چھوڑ دے. جن کے ٹوٹے ہوئے ہیں وہ تو بھرے تو بھرنے کا فائدہ نہیں ہے. فائدہ تو ان کا ہے کہ جن کے صحیح ہیں. اب بھرنا, مسلسل بھرنا, یہ ہمارا وتیرہ ہے اور ہمیں اس پہلو کو بھی مضبوط رکھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھرا ہوا ہے چلو ٹوٹ کے نیچے سے شگاف سے نہیں نکلتا, لیکن اس کی حفاظت اس لحاظ سے بھی لازم ہے کہ اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو, کوئی خرابی نہ آئے. ایک حوض جس میں 6 نالیاں پڑ رہی ہیں, 5 ستھری ہیں, اگر ایک بھی گندی پڑ گئی تو سارا حوض ہی گندا ہو جائے گا, سب کچھ گندا ہو جائے گا. انسانی دل جسے حدیث شریف میں برتن کہا گیا, اس میں نالیاں جا رہی ہیں جسم کی. ہاتھ کی قوت لامسا کی نالی بھی دل میں نہ کھلتی ہے, آنکھ کے دیکھنے کی نالی بھی دل میں کھلتی ہے, کان کے سننے کی نالی بھی دل میں کھلتی ہے, زبان سے چکھنے کی نالی بھی دل میں کھلتی ہے. پورے بدن کا ایک رابطہ ہے دل کے ساتھ, ظاہر باطن کے ساتھ ہے, باطن ظاہر کے ساتھ ہے. ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. ایک شخص نے جب سوال کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا دل سخت ہے, اسے نرم کیسے کروں, تو یہ نہیں کہا تھا ہمارے نبی علیہ السلام نے کہ سینہ چیر کے دل نکالیں گے, کوئی تیزاب ڈالیں گے, محلول ڈال کے نرم کر لیں گے. نہیں, کیا ہے دانش نبوت اور کیا حکمت حجاز. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے امسح رأس الیتیم, اگر دل سخت کی شکایت کرتے ہو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو, دل نرم ہو جائے گا. تو پتہ چلا ظاہر کا باطن سے تعلق ہے. پتہ چلا برتن بھرتا ہے, ہاتھ سے بھی برتن بھرتا ہے. اور یہاں تک حدیث شریف میں بیان کر دیا گیا, فرمایا جتنے بال ہیں اس کے سر پہ, ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا. اس یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو ظاہر سے باطن میں اثر پہنچا اور باطن سے ہو کے ظاہر میں آ گیا. کس طرح من کا سورت صلاۃہ باللیل حسن وجہہ بالنہار, جو رات کو نماز زیادہ پڑھے صبح اس کا چہرہ زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے. اگرچہ وہ کوئی اچھا صابن استعمال نہیں کر رہا, وہ کسی بیوٹی پارلر میں نہیں گیا, رات کو نماز زیادہ پڑھی ہے تو دل میں نور آ گیا ہے, اور دل کا نور پھر فلکاتے وجہ چہرے کے صفوں پہ آ گیا ہے. اندر کا باہر سے رابطہ, باہر کا اندر سے رابطہ. یہی وجہ تھی کہ جس وقت حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے محبوب علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو فرمایا محبوب علیہ السلام نے کیف اصبحت یا حارثہ, حارثہ رات کیسے گزری, صبح کیسے آئی؟ کہنے لگے اصبحت واللہ مؤمنا حقا, صبح ہوئی کمال درجے کی, صبح کا نور بھی پھوٹ رہا تھا, میرے ایمان کا نور بھی بڑھتا جا رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل حق حقیقت فماذا حقیقت ایمان کا, ہر حق کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے. تو بتاؤ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا؟ آپ دیکھنا, جس وقت ظاہری بدن کا اثر دل تک پہنچے تو پھر وہ پلٹ کے ظاہر میں آ جاتا. حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا تھا نظر تو الى بلاد اللہ جمع کخردلۃ لا حکم اتصالی, کہ میں دنیا کے سارے شہروں کو یوں دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے. یہ آنکھ میں کیسے اتنی بینائی آتی ہے؟ یہ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ جب حضرت حارثہ سے پوچھا گیا صبح ہوئی تو کیسے, اور میں بڑی کمال کی, اور کیسے؟ کہنے لگے اسحرت لیلی وازمت نہاری, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بتایا وظیفہ کرتا ہوں, رات جاگتے گزارتا ہوں, دن روزے میں گزارتا ہوں, حتی اصبحت حتی انظر الى عرش ربی بارزا,
اب وہ باطن کی روشنی آنکھوں میں اتنی آ گئی ہے کہ جب دیکھوں تو درمیان میں یہ آسمان حجاب نہیں بنتے، نظر ڈائریکٹ عرش تک جا پہنچتی ہے۔ یہ ظاہر سے باطن میں جا کر باطن سے ظاہر کا جو سفر ہے، تو دل حوض ہے، اگر ان نالیوں سے اندر کچھ نہیں بھیجیں گے تو پھر وہ خالی رہ جائے گا۔ اگر ظاہری بدن کو بندگی میں نہیں تھکائیں گے وہ بھرے گا نہیں، اور یہ ظاہری بدن کا عمل باطن کے لیے ایک ذریعہ ہے، اس سے باطن میں نور پیدا ہوتا ہے۔ آج کچھ لوگ روحانیت اور تصوف اسے بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں، کہتے ہیں ہم جو بھی پڑھتے ہیں نماز وہ مدینہ شریف میں پڑھتے ہیں اور ہر وقت کی وہاں ہی ہم ادا کرتے ہیں، رہتے یہاں ہیں مگر نماز ہم وہاں پڑھتے ہیں۔ اور کچھ کہتے ہیں یہ جو بیٹھنے اٹھنے والی نماز ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم تو دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جب سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری بدن کے ساتھ نماز پڑھی ہے، قیام بھی کیا ہے، رکوع بھی کیا ہے، سجدہ بھی کیا ہے، کون ہے جس کا دل ان کے دل سے زیادہ منور ہو؟ معاذ اللہ، کون ہے ایسا جس کی روحانیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہو؟ کون ہے جس کی روحانیت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عصر کے قضا ہونے پر ان کے آنسو نکل رہے ہوں، انہوں نے دل کی کیوں نہ پڑھ لی؟ جس وقت وہ محبوب علیہ السلام ان کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے تو بڑا سنہری موقع تھا، اب تجلیاں ڈائریکٹ پڑھ رہی تھی تو دل کی پڑھ سکتے تھے اگر دل کی ہوتی۔ تو انہوں نے بتایا نماز وہی ہے جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی ہے، ویسے پڑھنی ہے، ویسے ادا کرنی ہے۔ اس بنیاد پر یہ ظاہر کو بندگی میں تھکانا، اس کو لگانا، اس اثر وہ دل کے حوض میں جاتا ہے، دل بھرتا ہے، دل کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور اگر اس کو چھوڑ کر اور رستہ نکالا جائے وہ کسی کے گھڑے ہوئے خرافات ہو سکتے ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگوں سے آپ اتنا تو پوچھ سکتے ہیں کہ جو ہر وقت پنجگانہ نماز کے لیے اتنی بڑی ان کی اڑان ہے، ہر نماز آ کے مدینہ شریف میں پڑھ لیتے ہیں، مکہ شریف میں پڑھ لیتے ہیں، انہیں یہ تو پوچھنا چاہیے کہ مدینہ شریف میں نماز ہی نہیں پڑھی جاتی، وہاں ہوٹلوں پہ کھانا بھی لوگ کھاتے ہیں، اگر تم نماز وہاں جا کے ادا کر لیتے ہو تو کھانا بھی وہاں سے کھا کے واپس آ جایا کرو۔ یہ کیا تھوڑا معیار ہے؟ کھانے کے وقت تو یہاں کھاتے ہو اور نماز کہہ کے ہم مدینہ شریف میں پڑھاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ نہ جانا ہوتا ہے نہ وہاں رہنا ہوتا ہے، شیطان کا سکھایا ہوا یہ انداز جس کی وجہ سے فرض نماز کے ترک کے لیے ایسے جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں اپنی طرف سے ہیلے۔ اہل سنت و جماعت کا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کی بنیاد پر شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو ترک کرنے میں یہ کوئی اس کو چھوڑنے کا کوئی ذریعہ بنتا ہو۔ اور اس کے ساتھ کیا ہے، یہ تو بھرنے کا انداز ہے، پھر بھر کے بچانے کے لیے بھی لازم ہے اگر آنکھ گندی ہو تو نالی گندی دل میں کھلے گی، اگر کان گندے ہو تو نالی گندی دل میں کھلے گی، اگر ہاتھ گندے ہیں تو نالی گندی دل میں کھلے گی، اگر قوت ذائقہ میں شراب ہے تو نالی گندی دل میں کھلے گی، اگر آنکھوں میں غیر محرم کی طرف دیکھنا ہے تو نالی گندی دل میں کھلے گی، اگر کان جو ہے وہ میوزک کے دھنی ہے اور گانے بجانے میں لگے ہوئے ہیں یا غیر محرم سے باتوں میں لذت محسوس کرتے ہیں، یہ گندی نالی ہے جو دل کی طرف کھل رہی ہے۔ اب وہ دل کا ماحول، وہ حوض جس کے اندر نورانی مائے سلام مائے صافی موجود تھا، اب اس کے اندر فرق پڑ جائے گا، وہ حیثیت جو پہلے تھی ختم ہو جائے گی۔ اس بات سے اہل سنت و جماعت کا یہ پورا ایک نصاب ہے جس کو پیش نظر رکھ کے ہمیں اپنی زندگی کے دن گزارنے ہیں۔ برتن سیدھا رکھنے کا گر اللہ نے ہمیں ہماری ماؤں کے دودھ میں عطا فرما دیا، ایمان ہمیں ورثے میں مل گیا۔ ابر کرم مدینہ شریف سے جو برستا ہے وہ اپنے فضل سے آج بھی ایسے ہے جیسے کل برس رہا تھا۔ اب آگے ہماری ڈیوٹی ہے ہم اپنے برتن کو بدعقیدگی سے بچائیں تاکہ اس میں درار نہ آئے، اس میں کوئی شگاف نہ ہو جائے، اور پھر ہم ناکارہ ہو کر برتن کو خالی نہ رکھیں۔ برتن بھرنے کے لیے ہم نیکیوں کی طرف متوجہ رہیں اور پھر جو کچھ بھر جائے اسے ہم آلودگی سے محفوظ رکھیں۔ ہم اپنے اعضاء کو ہر قسم کے گناہ سے بچا کے رکھیں تاکہ بدن میں وہ آلودگی اس برتن کے اندر کسی طرح داخل نہ ہونے پائے۔ یہ نتیجہ نکلے گا کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے جو میں نے شروع میں آیت کریمہ پڑھی، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تم نے نہیں دیکھا رب نے مثال کیسے بیان کی، پھل دیتا ہے۔ اب دیکھو
کیا افادیت ہے ایمان کی، کتنا مرتبہ ہے ایمان کا، کتنا مقام ہے ایمان کا. امریکہ جیسی کروڑوں حکومتیں ایک نادار مومن کے ایمان کا عوض نہیں بن سکتی. اس کو رب نے کتنا نوازا ہے. ادھر سال گزرے تو پھل ملے، 6 مہینے گزرے تو پھل ملے. اور یہ کلمہ طیبہ کیسا ہے؟ یہاں سالوں کا انتظار نہیں ہوتا، یہاں مہینوں کا انتظار نہیں ہوتا، یہاں جمعوں کا بھی انتظار نہیں ہوتا، 7 دنوں کا، یہاں گھنٹوں کا بھی انتظار نہیں ہوتا. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. ہر لمحہ یہ پھل دیتا ہے، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ میں. بتاؤ کون سا بال ہے جس میں ہر لمحہ پھل پکتا ہو؟ یہ ہے کلمہ طیبہ کا درخت، جس کی شان رب نے قرآن میں بیان کر دی. تؤتی اکلھا کل حین، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر آن یہ میوہ دے رہا ہے، یہ پھل دے رہا ہے. مبارک ہو مومن تجھے، رب ذوالجلال نے ہر گھڑی نوازنے والا درخت عطا فرمایا. اپنی بات اس بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ جو اتنی بڑی دولت ہے، اس کے تقاضوں میں سے اولین تقاضا یہ ہے، اولین تقاضوں میں سے کہ جس چشمہ رحمت سے یہ ہمیں مقدس پانی ہمارے دلوں کی کھیتیوں کے لیے ملا، اس چشمہ رحمت کو سلام کرنا. جن کے ہاتھ سے یہ دولت بٹی ان کے در کی تعظیم کرنا، ان کی ناموس کی حفاظت کرنا اور ان کی عزت پر پہرا دینا، یہ ہر وقت لازم ہے. باقی فرائض کا ایک معین وقت ہے. حج زندگی میں ایک بار ہے، زکوٰۃ سال میں ایک بار ہے، روزے سال میں 1 مہینہ ہے، نماز دن میں 5 مرتبہ ہے. مگر تحفظ ناموس رسالت والا فرض ہر لمحہ مومن پہ موجود ہے. اور اس کے لحاظ سے ہمیں بار بار آزمایا جا رہا ہے. آج بھی مغرب کی طرف سے ایسا دھواں اٹھ رہا ہے اور معاذ اللہ ناروے میں پھر گستاخانہ خاکے بنائے گئے ہیں. ایسی صورتحال کے اندر امت مسلمہ کا فرض پہلے سے بھی بڑھ گیا ہے. پہلی مرتبہ بھی حق ادا نہ ہوا اور دوبارہ ان لوگوں نے ایسی جسارت کر دی ہے. اب بھی اگر ہماری سستیاں آڑے رہی تو معاملہ مزید آگے گمبھیر سے گمبھیر ہوتا چلتا جائے گا. برطانیہ میں مساجد پہ پابندی، سوئٹزرلینڈ میں مساجد کے میناروں پہ پابندی، فرانس میں حجاب پہ پابندی، ناروے میں خاکوں کا دھواں، ادھر خاکے اور پاکستان میں دھماکے. یہ امت مسلمہ یعنی کس عجیب صورتحال کا اسے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس موقع پر جو ادائیگی ہے حق کی وہ تو بڑا دور کا معاملہ ہے، مگر کم از کم حاضری جو ہے وہ ہمیں اپنی ضرور لگوانی چاہیے. حاضری ان کے خلاف نفرت کا اظہار کر کے، حاضری ان کے خلاف احتجاج کر کے. یہ بھی ایسا کام ہے جس کے کل نمبر ملیں گے. حضرت جبریل علیہ السلام کو جب رب ذوالجلال نے فرمایا تھا جبریل چلو فلاں بستی کو الٹا کر دو، تو انہوں نے کہا ان فیہم عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین. اے اللہ اس میں تیرا بڑا ہی پرہیزگار بندہ بھی ہے جس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی زندگی میں گناہ نہیں کیا. کتنا نیک ہے. اب دیکھو کتنا برتن اس نے بھرا ہوا ہے، تو اس کو نکال کے باقی بستی کو الٹا کر دوں. تو رب ذوالجلال نے فرمایا نہیں، اس کے سمیت بستی کو الٹا کر. اب دیکھو کتنا پرہیزگار ہوگا کہ جس نے 1 سیکنڈ بھی نافرمانی نہیں کی اور اب مجرموں کے ساتھ گھونا جا رہا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام تیار ہیں. تعجب تھا کہاں گئے روزے اس کے، کہاں گئی نمازی اس کی، کہاں گئی تہجد اس کی. سوچ رہے تھے. رب ذوالجلال نے فرمایا سن لو جبریل، ان وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط. میں کیا کروں اس کے روزوں کو اور کیا کروں اس کی نمازوں کو اور کیا کروں اس کی تسبیح و تحلیل کو. اس نے جب دین پر سخت وقت آیا تھا، شریعت کو پامال کیا جا رہا تھا، حدود اللہ کا وقت تھا ان پہ تحفظ کا پہرا دیا جائے. اس شخص نے ہاتھ سے تو کیا، زبان سے تو کیا، اپنے چہرے کے رنگ سے بھی احتجاج نہیں کیا. لم یتمعر وجہ ساعتن فیہ، اس کے چہرے کا رنگ ہی نہیں بدلا. جو کچھ بھی مجرم کر گئے اس کو غصہ نہیں آیا،
اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا، اس نے مسلح ضرور بچایا ہے مگر ماحول کا محلہ نہیں بچایا۔ جبریل میں اس کے سجدے قبول کرتا ہوں جو اپنا مسلح بھی بچاتا ہے اور ماحول کا محلہ بھی بچاتا ہے۔ اب وہاں پر کیا آخری مارجن تھا کہ اگر اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوتا تو اسے معافی مل جاتی، اس کا رنگ ہی نہیں بدلا تو پتا چلا کہ منہ سے بول کے مجرم کو مجرم کہنا، اس کے خلاف احتجاج کرنا، اس کے ظلم پر اپنے جذبات کا اظہار کرنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے دربار میں تو چہرے کی رنگت پر بھی نمبر مل جاتے ہیں کہ جبریل اگر اسے غصہ آیا ہوتا نا کبھی ظالموں کے ظلم پر، گستاخوں کی گستاخی پر، اگر اسے غصہ آیا ہوتا صرف اور چہرے کا رنگ اس کا لال ہو گیا ہوتا، اس کے چہرے کی رنگت اس ماحول کو دیکھ کے بدلی ہوتی غصے کی وجہ سے، تو میں اس کو چھوڑ دیتا، لیکن میں نہیں چھوڑوں گا۔ کسی نے اتنا بھی نہیں کیا، زبان سے نہیں بول سکا تھا، ہاتھ سے نہیں کچھ کر سکا تھا، تو کم از کم چہرے کی رنگت تو بدلتا۔ چہرے کی رنگت بھی اس کی نہیں بدلی، اب وہ شخص مارا گیا۔ اب دیکھو کتنی بڑی نیکیاں تھیں لیکن خائب و خاسر ہو گیا۔ ہمیں سوچنا چاہیے اپنی بندگی جو تھوڑی بہت کرتے ہیں اسے بچانے کے لیے بھی، اور قیامت کے دن محبوب علیہ السلام کو منہ دکھانے کے لیے بھی۔ آج ناموس رسالت پر جو بار بار حملے ہو رہے ہیں اور بار بار جو جسارتیں کی جا رہی ہیں، ہمیں اس کے خلاف اپنی طرف سے منظم آواز اٹھانی چاہیے اور یہ ارادہ رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی وقت ایسا مل جائے کہ اگر اس گستاخ کو مارتا ہوں تو بدن کا 1000 ٹکڑا ہوتا ہے اور اس کو چھوڑتا ہوں تو جان بچ جاتی ہے، یہ انسان تہیا رکھے کہ بدن کا 1000 ٹکڑا تو کروا لوں گا مگر اس گستاخ کا سر ضرور اتاروں گا۔ اگر اس نیت کی بنیاد پر قرائن بھی ساتھ دیتے رہے، امید کی جاتی ہے اللہ اس شخص کو غازیوں والا ثواب عطا فرما دے۔ جس بنیاد پر سید عالم نور القسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تبوک والی میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کر دی، جہاں حسن نیت کی بنیاد پر انہیں تبوک والوں کا ثواب مل گیا تھا، اور جہاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ فرمان، یعنی وہ راویہ ہے، سیاستہ میں موجود ہے، ابو داؤد میں، دیگر کتابوں میں، جس گھر میں بیٹھی تھی حجرے میں ایک نیزہ رکھا ہوا تھا۔ لوگوں نے پوچھا امی یہ نیزے سے کیا کرتی ہو؟ کہا اقتلوا بہا هذه الاوزار، میں نیزے سے چھپکلیاں مارتی ہوں۔ تو پوچھا چھپکلیاں مارنے میں کیا نیکی ہے؟ فرمایا مجھے میرے محبوب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلی تھی، ساری مخلوق جو تھی، ساری مخلوقات، انہوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی تھی اور اس نے آگ لگانے کی کوشش کی تھی، تن کو تھی، یہ بھوکے مار رہی تھی۔ تو کیا ہوا؟ فرمایا ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے لازم کر دیا گیا کہ اس کو قتل کیا جائے۔ حالانکہ یہ جو حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں آ جانے والی کرلی ہے، اس وقت والی نہیں، یہ کرلی سے بڑے سائز کا جو گرگٹ ہوتا ہے، وہ پرانا زمانہ تھا، عراق کا علاقہ تھا، لیکن پھر بھی یہ لازم کیا گیا، نسل ہوئی ہے اور اسی پر قائم ہے، اسے مارو تو ناموس رسالت کے تحفظ کا ثواب مل جائے گا۔ اور یہ جو ادھر حدیث میں بیان کر دیا گیا، ہر جانور، ہر پرندہ، اس کی نیکی کیا بیان کی گئی، اور سب آگ بجھانے والے تھے۔ حالانکہ ہلا کا وہ مقام جہاں وہ چیخا کی جگہ تھی، وہاں ساری دنیا کے جانور تو جمع بھی نہیں ہو سکتے تھے، اور سب اتنی دیر میں پہنچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پوری دنیا سے چلیں، چلتے چلتے وہ کام جو ہونا تھا اس کا وقت گزر جانا تھا، لیکن گھر بیٹھے ہر جانور کی حاضری کیوں لگ گئی کہ گھونسلے میں بیٹھا پرندہ بھی تڑپ گیا کہ رب کے خلیل ہوں اور آگ میں ڈالے جائیں۔ یہ ظلم بہت بڑا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چراگاہ میں چلنے والی بھینس اپنے جذبات اظہار کرنے لگی، کاش کہ میں وہاں ہوتی تو میں اپنا کردار ادا کرتی۔ رب ذوالجلال نے ان سب کے جذبوں کو قبول فرما لیا اور گھر بیٹھے ان کی حاضری لگ گئی، اور دوسری طرف یہ پتا چلا کہ جو گستاخ کی نسلی فکر ہے اس پر بھی حکم گستاخی کا لگتا رہے گا۔ جیسے اس عہد کی اس کرلی پر عذاب تھا، ایسے بعد میں اس نسل کے لیے بھی وہی کام جو ہے اس کو تجویز کر دیا گیا۔ اس بنیاد پر اصل کام ان گستاخوں کے سر اتارنا ہے، لیکن اس نیت پر جینا یہ ہمارے لیے سرخرو ہونے کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے اگر قرائن ہمارا اس نظریے کا ساتھ دیتے رہے، نیت سلامت رہے اور ہم اپنا احتجاج جو انداز ہے اس کے مطابق ہم ظاہر کرتے رہیں، بیان کرتے رہیں۔
اور مغرب تک اپنے جذبات کی حرارت کو پہنچائیں، پھر وہ دل کی ساری امانت محفوظ رہے گی، وہ پیالہ ایمان کا بھرا ہوا ٹھوکر سے بھی محفوظ رہے گا اور الٹ بھی نہیں سکے گا، ورنہ ہو سکتا ہے ساری زندگی بچا بچا کے رکھی، ایک بارش رہ جائے جنت جانے میں، وہاں جا تو الٹ جائے اور سب کچھ محروم ہو جائے انسان ہر چیز سے۔ اس واسطے میں اپنی بات اس بات پہ ختم کرتا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا محمد اشرف جلالی صاحب نے یہاں رہ کر جو کام سر انجام دیا، اس کی تفصیل میں نے مومن کے کرنے کے کام کے عنوان سے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ آپ گواہ ہیں اس انداز کے کہ جو انہوں نے جامعہ محمدیہ نوریہ رضیہ بھکی شریف سے پیالے درست رکھنے کا، ٹھوکروں سے بچانے کا، شراب سے محفوظ رکھنے کا انداز سیکھا تھا، انہوں نے پریکٹیکل لائف میں یہاں لوگوں پر شفقت کرتے ہوئے ان کے پیالوں کی حفاظت کر کے وہ کردار ادا کیا ہے۔ آج دنیا سے وہ چلے گئے ہیں لیکن ان کا سوز آج بھی بول رہا ہے، تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بےتاب ہے، سرد یہ مرکز سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ، ہے لہج اس قوت آشفتہ کی شہازہ بن ڈالتی ہے گردنے گردوں میں یہ اپنی کمن، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔